सुर्ख मशरूब हाथ में लिया सोफे पर बैठी गुस्से से अपने सामने मौजूद खड़े शख्स को घूर रही थी जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उसके गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। तुमने खाला को मार दिया जबकि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ओ डार्लिंग, इस बात को गुजरे एक हफ्ता हो गया है, तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। वैसे भी मैं कुछ भी करूँ तुम्हें सिर्फ गाजान से मतलब होना चाहिए, उसने कहते कांता के चेहरे पर आती जुल्फों को छुआ, जिस पर कांता ने नागवारी से मुंह दूसरी तरफ फेरा। तुम बस खातिर से मतलब रखो और उसे मेरे और गाजान के बीच से दूर ले जाओ कहीं। फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही अपनी महबूबा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा ताकि इस बार माजी जैसी गलतियां ना हो। मगर इससे पहले बात अधूरी छोड़ता हुआ कांता के करीब हुआ। आग रंग आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? खातरा को अपने गिर्द खतरे का एहसास हुआ। सामने मुझे जिनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। दिमाग तो ठीक है, बस नीयत खराब हो रही है, वो कहता हुआ उसे अपने हिसार में ले चुका था। जी। अंधेरे कमरे में आंखों पर दाएं बाजू रखे खातरा पुरसुकून अंदाज में सो रही थी। आज उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, जिसके बायस वो जल्द अपने कमरे में चली आई। और वो काफ़ी गहरी नींद में थी कि अचानक उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कानों में पड़ने वाले शोर ने उसकी नींद में कलर डाल दिया। उफ, इतनी रात को कौन है? आंखों पर से बाजू हटाकर उसने सर थोड़ा ऊंचा करके साइड टेबल पर रखा। मोबाइल देखा जो मुसलसल बजे जा रहा था। यकीनन घासी हो गया, उनके सिवा और कौन हो सकता है? नींद से बोझल आवाज़ में कहती उठ खड़ी हुई। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से पर रखा मोबाइल उठाकर अपने सामने किया कि स्क्रीन पर जगमगाते भयानक चेहरे को देख एक फलक शगाफ उसकी चीख उसके हलक से निकली और मोबाइल हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो फौरन बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली। मामा, मामा, वो चिल्लाते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी कि तभी मशद बालों को जोड़ों में लपेटते हुए कमरे से बाहर आई। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? मामा, मामा, वो मेरा मोबाइल, उस पर कॉल कॉल आ रही है। मशीद का हाथ थामकर आंसू बहाते टूटे फूटे अल्फाज में बताने लगी। खातरा तो मुझे परेशान कर रही हूँ, आखिर हुआ क्या है, ठीक से बताओ। मशीद के माथे पर बल पड़े। उस दिन के बाद आज खातरा की हालत उन्हें तशवीश में मुब्तला कर रही थी। ऊपर से वो डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी ना थी। मामा, मैं सो रही थी, मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने टेबल पर से उठाकर देखा था, स्क्रीन पर बहुत खौफनाक तस्वीर औरत की तस्वीर थी। उसने हिचकियाँ लेते हुए बताया। मशीद उसे देख कर रहेगी। खातरा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं सच कह रही हूँ मामा, बस बहुत हुआ, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कल हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो दो टक अंदाज में कहते एक की जानी बड़ी और खातरा के लिए गिलास पानी में निकालने लगी, जबकि लिविंग रूम में खड़ी खातरा अपने आंसू के साथ साथ हिचकियाँ भी थम चुकी थी। वो बेयकीनी से माँ को देख रही थी, जिन्होंने एक बार भी उसकी बात का यकीन नहीं किया था। सुबह से होती बर्फबारी ने मरी को अपने घेरे में ले लिया। फिजा में मौजूद खनकी ने एक अजीब सी सोगवार खामोशी का समा बांध दिया था। मरीख की फिजाओं में आसमान से गिरती बर्फबारी के साथ खातरा के अश्क भी बह रहे थे। काली आंखें जो इस वक्त बिल्कुल साकित थी, लेकिन नमकीन पानी ने उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा दिया था। अपने कमरे में लेटी मुसलसल रोने में मसरूफ थी, तभी बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने करवट बदल कर बालकनी में देखा तो एक झटके से उठ बैठी और तेजी से बेड से उतरकर दरवाजे की जानी पड़ी। गाजान, दरवाजा खोलते हुए बेख्तियार उसके सीने से लगकर आंसू बहाने लगी। गाजान बौखला उठा। वो तो उसे हाथ तक पकड़ने नहीं देती थी और आज रोते हुए सीने से आ लगी थी। खातरा, रो क्यों नहीं हो, क्या हुआ है बताओ। खजान ने बाजुओं से थामकर उसे अपने सामने किया, जबकि यूं अपनी बेख्तियारी पर खातरा ने शर्म से सर झुका लिया। कुछ हुआ है बताओ। कुछ नहीं, उसने नमकीन आंखों की नमी साफ करते उसने नफी में सर हिलाया। इधर देखो मेरी तरफ और बताओ क्या हुआ है। गाजान ने तीन उंगलियां थोड़े के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो उसे नए सिरे से रोना आया। वो मेरा यकीन नहीं कर रही। यकीन नहीं कर रही कौन, क्या हुआ है मुझे बताओ। वो कल रात मेरे मोबाइल पर कॉल आ रही थी। जब मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर खौफनाक औरत की तस्वीर मौजूद थी। मैंने मामा को बताया, लेकिन उन्हें लगता है मैं मनगढ़ंत कहानियां सुना रही हूँ। वो रोते हुए बच्चों की तरह सब बताती जा रही थी। गाजान लंबीचे माथे पर बल डाले सब सुनता गया। आंटी कहाँ, स्कूल तो नहीं गई होंगी इतनी बर्फबारी में? अपने कमरे में, मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, मगर बर्फबारी शुरू हो गई। वैसे आप कैसे आए? मशीद का बताते उसे अचानक ख्याल आया तो पूछ बैठी। बालकनी से आया हूँ, बात बदलते बोला। मजाक मत करें। अच्छा नहीं करता, तुम परेशान मत हो, मैं आंटी से बात करूँगा, तुम्हें कहीं नहीं लेके जाएंगी। कंधों से थाम कर खजान ने उसकी आंखों में झांका कि खातरा सब कुछ भूलकर उसकी नीली समुद्र जैसी आंखों में देखने लगी। उसे अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था। चंद पल की खामोशी के बाद खजान धीरे मगर गंभीर लहजे में बोला। खातरा, मुझसे शादी करोगी? नीली आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए वो खातरा की एक हाँ का मुंतजिर था, जबकि खातरा हैरान नजरों से उसे देखती हुई सोच रही थी आया वो मजाक कर रहा है या प्रपोज। आप फिर मजाक? मैं सीरियस हूँ खातरा। गजान ने फौरन उसकी बात काटी। एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। बोलो, मुझसे निकाह करोगी? मैं कैसे, मतलब मैं और आप? उसे समझ नहीं आया क्या जवाब था। नजरें झुकाए वो फर्श को घूरने लगी। तुम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करना है, कहने की जरूरत नहीं है, ये हम दोनों जानते हैं। कंधों पर गिरफ्त मजबूत करते
गंभीर लहजे में कहता वो खातरा के दिल की धड़कन बेतरतीब कर रहा था। मुझे कुछ वक्त चाहिए, वो बमुश्किल बोल पाई। कितना वक्त? एक दिन 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। हम निकाह कर लेंगे, रुखसती जब तुम चाहो। अजान पर मामा। आंटी से मैं बात कर लूँगा, तुम अपनी बात करो। अजीब सी जिद थी अजान के लहजे में। खातरा अपने शानों पर उसके हाथ हटाती पीछे हुई। मैंने कहा ना मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, कल तक का वक्त है, सोच लो, मगर जवाब हाँ में होना चाहिए। अजीज दिलम। वो कदम बढ़ाता उसके करीब आया और चेहरे पर आधी लटकों कान के पीछे करता सरगोशी में बोला, चलता हूँ, कल आऊँगा जवाब लेने। वो कहकर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। खातरा हक्का बक्का से गाजान को जाते देख रही थी। उसे अब भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई गाजान ने उसे प्रपोज किया है। ये नाकाबिले यकीन है। कहाँ से आ रहे हो तुम? जुल्करनैन को कमरे में दाखिल होते देख सुजैल ने गोरा। कल रात का निकला, अब वो वापस लौटा था। आज मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तुम्हारी वजह से। मैं आपके नहीं, बाहर के मौसम की बात कर रहा हूँ। सुजैल की बात काटता वो जल्लाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। केमिकल बनाती सुजैल ने क्लब भेजे। उसे देखा और फिर केमिकल को एक टेबल पर छोड़कर उसके सामने जाकर यहीं, जो उन्हें नज़रअंदाज करता कैबिनेट में न जाने क्या ढूंढ रहा था। जुल्फ़कार पैलेस से आ रहे हो? नहीं, वैसे आपकी जादुई बाल ने दिखाया नहीं कि कहाँ गया था। श्याम आया, कैबिनेट से निकालकर उनकी जानिब मुड़ा। ये क्या कर रहे हो? दो मुझे। तो जेल ने उसके हाथ से छीना चाहा, मगर इससे पहले ही जुल्करनैन ने हाथ तेजी से ऊपर कर लिया। इसके जरिए बाबा को तकलीफ पहुंचाई थी ना मामा? जुजैल बोतल हाथ से ऊपर किए बगौर से देखते हुए पूछ रहा था। वैसे आज बता ही दें, क्या मिला आपको ये सब करके? बाबा को कभी आपसे मोहब्बत ना हुई, ना उन्होंने मुझे अपना बेटा माना। उनके लिए बस रुबाब और गाजान जुल्फ़कार ही अपने थे। और यही बात मेरे दिल में गाजान के लिए नफरत को हवा देती रही। उनकी बातों से जुजैल के चेहरे के तासरात बिगड़ने लगे। एक बार उन्होंने हाथ बढ़ाकर बोतल उससे लेनी चाहिए, मगर इस बार सुजैल ने पूरी कोशिश से बोतल फर्श पर दे मारी। तेज धुआं सा फर्श से उठने लगा। ये क्या किया तुमने? सुजैल ने तेज में आलम में अपना हाथ उठाकर जुल्करनैन को मारना चाहा, मगर वो एकदम गायब होता उनके पीछे आ खड़ा हुआ। ना सुजैल एंथोनी, गुस्सा नहीं करते। ऐसी बातें करने पर आप मुझे मजबूर करती हैं, इसलिए आइंदा मुझ पर नज़र रखते हैं। मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने जैसी संगीन गलती मत करना, वरना अनजान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। खतरनाक लहजे में कहता हुआ सुजैल को साकित कर गया। वो अच्छे से जानती थी वो अपनी ज़िंदगी में उसने किसी से कोई हमदर्दी या मोहब्बत नहीं की थी, हत्ता कि अपने माँ बाप से भी नहीं। इसलिए सुजैल को नुकसान पहुँचाना जुल्करनैन के लिए मुश्किल ना था। बहुत साथ दे लिया तुम्हारा, अब तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। नफरत से सोचती हुई वापस टेबल की जानिब बढ़कर केमिकल्स की तरफ मुतवज्जो हुई। सीढ़ियों उतरती नीचे आई तो सामने ही मशद उसे लिविंग रूम में खड़ी तैयार नजर आई, जैसे कहीं जा रही हो। उसने अपनी नाराज़गी को साइड पर रखते पूछा, कहीं जा रही है? कहीं नहीं, बल्कि बख्तावर रहबान की माँ आ रही है। खातरा पर एक नज़र डालकर वो कहती हुई किचन की जानी बढ़ी। क्यों? वो क्यों आ रही है? उसके हैरत में इजाफा हुआ और तुम्हारे रिश्ते के लिए पुरसुकून अंदाज में कहते खातरा का सुकून वो बुखारत कर गई। तेजी से अपने और मशद के दरमियान वो फासला ख़त्म करती उनके पास पहुंची। क्या बोल रही हैं? मुझे नहीं करनी रहबान से शादी। क्यों? क्या बुराई है उसमें? और वैसे भी अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती तुम्हारा मास्टर मुकम्मल होने के बाद, और फिर इस तरह तुम्हारा जहन भी बटेगा, न जाने क्या क्या सोचने लगी हो। मशद बोली तो लहजे में खुद ब खुद सख्ती दर आई। आप किसी टिपिकल माओ वाली बातें कर रही हैं। मशद की बात पर खातरा के माथे पर बल पड़े। परेशानी से उंगलियां चटकाते उसने मशद को बेबसी से देखा। बेटी की माँ को टिपिकल बनना पड़ता है, वैसे भी मेरी ज़िंदगी कितनी है किसे पता, इसलिए जल्द से जल्द इस फर्ज से सबको दोष होना चाहती हूँ। एक बार फिर वह पुरसुकून अंदाज में बोली। खातरा निचला रब काटते हुए मशद को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था गजान के बारे में किस तरह उन्हें बताया। क्या करूँ सोच खातरा, सोच। क्या हुआ? उसकी खामोशी पर सलाद बनाती मशद ने हाथ रोककर सवाली नजरों से उन्हें उठाते पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक पर जाकर ठीक से तैयार हो जाओ, बस वो आते ही होंगे। एक नज़र उसके हलिये पर डालकर वो कहती वापस सलाद की तरफ मतवज्जो हुई और खातरा लब पीछे खामोश नजर से उन्हें देखती रही। फिर कुछ कहे बगैर सीढ़ियाँ चढ़ती वापस अपने कमरे में चली गई। जले पैर की बिल्ली की तरह कांता कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। काम पूरा हो जाने तक वो इस कैद से बाहर नहीं निकल सकती थी। ऊपर से उसने उसे बरत भी लिया था, जिसके बाद उसका दिल चाह रहा था जिनकी गर्दन मरोड़ते साथ साथ खातरा की भी, ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं सवाल। बस मुझे मारने के मंसूबे बाद में बनाना, पर इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो एकदम से उसके सामने नमूदार होता। वो सफ़ेद घेरेदार स्लीवलेस फ्रॉक में मलबूस कांता को बगौर देखते हुए बोला। कैसा काम? कांता के माथे पर बल पड़े। तुम्हें खातरा को गजान की हकीकत बतानी है। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? अव्वल तो ये खातरा मुझे जानती नहीं, मेरी बात का यकीन क्यों करेगी? और दूसरी बात, गजान को पता चल गया तो उसके हाथ और मेरी गर्दन होगी। उसने कहते हुए अपने गले पर हाथ रखे, यूँ कि
یوں جیسے ابھی غزان آئے گا اس کی گردن دبوچ لے گا۔ غزان غزان غزان، آخر تم لوگ اس سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ دیکھنا چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا میں اسے۔ وہ چٹکی بجاتے حقارت آمیز لہجے میں بولا، خام خیالی ہے تمہاری، تم ابھی غزان کی طاقتوں سے واقف نہیں۔ ذوالفقار خاندان کا سب سے طاقتور جن ہے وہ، اور اس جیسی طاقت والا نہ پہلے کوئی آیا تھا اور نہ آیا ہے۔ چہرے پر استہزائی انداز میں مسکراہٹ سجائے اس نے جتاتے ہوئے کہا، تم بھی دیکھ لو گی میری طاقت کے آگے وہ کچھ نہیں، پر فی الحال تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہاں رکانی، اور اس کے جاتے ہی کانتا نے بے چینی سے ایک بار پھر کمرے میں چکر کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک نئی مصیبت جو گلے میں آن پڑی تھی۔ اپنے کمرے میں آگے اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور سیدھا باتھ روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر کپڑے بدلنے کے بعد باہر آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر تیار کرنے لگی۔ جب مشہد نے مہمانوں کو بلا ہی لیا تھا، وہ اویلا کرنے پر اپنا ہی تماشا تھا، یہی سوچ کر وہ خاموشی سے تیاری میں لگ گئی۔ کیسے بتاؤں خزان کو، پر میرا موبائل ٹوٹ گیا۔ سوچتے ہوئے اس نے بے بسی سے ڈریسنگ پر رکھا اپنا موبائل دیکھا جو رات گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ خاطرہ رحبان کی امی اور بہن آ چکے ہیں، جلدی نیچے آؤ۔ نیچے سے آتی مشہد کی آواز پر وہ چونکی، مڑ کر دیکھا تو مشہد دروازے پر کڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس آ رہی ہوں، وہ دھیرے سے بولی تو مشہد اسبات سے ہلاتے واپس نیچے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی اس نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ میرون رنگ کے شنیل کی شلوار قمیص میں اس کو گلابی رنگت اور چمک رہی تھی۔ ابھی تو خواب دیکھنے شروع کیے تھے میں نے، اور کیا اتنی جلدی سب بکھر جائیں گے؟ اپنی ہی عکس سے مخاطب ہوتی وہ اس وقت شدت سے غزان کو اپنے پاس آنے کی خواہش کر رہی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ سامنے کھڑے جن پر ایک نظر ڈال کر ذوالقرنین نے اس گھنے جنگل کو دیکھا جہاں پہلی سفید برف اسے مزید خوبصورت اور پراسرار بنا رہی تھی۔ تم اچھے سے جانتے ہو تمہیں یہاں کیوں بلایا گیا ہے؟ اس کی بات پر ذوالقرنین نے واپس نظریں اس کی طرف اٹھائی جو سرخ ہوتی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ غازی پہلیاں مت بجاؤ، سیدھے مدعے پہ آؤ، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ غزان سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں تھی تو اب کیا رکھتا؟ چلو مدعے پر آتا ہوں، میری ماں کو مار کر چین نہیں ملا جو خاطرہ کو نقصان پہنچا رہے ہو وہ کر رہا ہے۔ بکواس بند کرو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ اس سب کے پیچھے میرا ہاتھ ہے؟ ثبوت دو۔ غزان کے الزام پر ذوالقرنین کی آگ رنگ آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر اس کے باوجود وہ ضبط کرتے بولا، ثبوت ابھی دیتا ہوں۔ خطرناک لہجے میں کہتے ہوئے انسانی روپ سے نکل کر اپنے حیوانی روپ میں آیا۔ سیاہ جسم سے آگ کے شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ غزان آگے بڑھا اور ایک چھلاوے کی طرح ذوالقرنین کو درختوں کے بیچ سے دھکیلتا ہوا آگے لے گیا۔ اب تم پچھتاؤ گے غزان ذوالفقار۔ ایک جھٹکے سے غزان کو خود سے دور دھکیل کے وہ دھاڑتے ہوئے خود بھی اپنے اصل روپ میں آیا۔ دادا ذوالفقار کو سونپ دینے کے بعد وہ کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف آیا جہاں آسمان پر سیاہ بادل تیزی سے پھیلتے جا رہے تھے۔ وہیں سے جنگل میں ہلچل ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اور کیوں ہو رہی تھی وہ میکائل سے بخوبی واقف تھا۔ پھر لڑ رہے ہیں وہ دونوں؟ اس کے کانوں سے دادا ذوالفقار کی آواز ٹکرائی۔ مڑ کر ان کی جانب دیکھا جو چہرے پر برسوں کی تکنی اپنی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رباب کا غم اتنا شدید تھا کہ طبیعت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تو بہتر ہوگا دادا ذوالفقار، ورنہ ہم غزان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے، وہ دھیرے سے بولا، اور دادا ذوالفقار کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی جسے چھپانے کے لیے انہوں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے میکائل کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ میکائل مڑ کر ایک نظر کھڑکی سے باہر جنگل پر ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب میں نہیں، تم پچھتاؤ گے ذوالقرنین ذوالفقار۔ وہ ذوالقرنین کو گردن سے دبوچ کر وہاں سے غائب ہوتا برسوں پرانے اس ہوٹل میں آیا جو کبھی قائم ذوالفقار کی ملکیت ہوا کرتا تھا، مگر اب اسیب زدہ ہوٹل کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کیوں مارا تم نے میری ماں کو؟ میرے باپ کو چھین کر سکون نہیں ملا تھا؟ وہ دھاڑا، نہ تو میں نے تم سے تمہارا باپ چھینا اور نہ ہی تمہاری ماں کو مارا ہے۔ تمہاری آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی ہے کہ تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ رباب ماما بھی سارے سچ سے واقف تھی۔ ذوالقرنین بھی اسی انداز میں بولا۔ رباب کے نام پر غزان ایک پل کے ٹھہر سا گیا۔ رباب کسی سچ سے واقف تھی اور اسے کیوں بے خبر رکھا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سا سچ؟ اگر کچھ ہوتا تو ماما مجھے بتا دیتی، میں نے انہیں منع کیا تھا کہ تمہیں کچھ نہ بتائے۔ ابھی ذوالقرنین کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ تبھی اسے اپنی گردن پر کچھ چبھتا محسوس ہوا۔ اس نے گردن میں ہاتھ رکھا تو سیاہ نمی اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مکڑی کے جالوں اور اندھیرے کے سوا کسی تیسرے وجود کا اسے محسوس نہیں ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اپنے انسانی روپ میں آتے غزان نے پریشانی سے پوچھا۔ ذوالقرنین کی حالت اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس وقت اپنے اصل روپ میں تھا، پر بار بار انسانی روپ کی جھلک دکھائی دے رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ اسے کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی۔ میں اس سے پہلے کچھ کہتا وہ انسانی روپ میں آ کر بے ہوش ہوتا فرش پر آگے گرا۔ بختاور اور صبا کے سامنے وہ سر جھکائے نروس سے بیٹھی تھی، ساتھ ساتھ ماں بیٹی کے وقفے سے نہ ختم ہونے والے سوالوں کے جواب بھی دے رہی تھی جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا آج یہاں یہ رشتہ پکے کیے بغیر تو جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ مشہد، مجھے تمہاری بیٹی بہت پسند آئی۔ خاطرہ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ مشہد سے بولی۔
मस्जिद ने मोहब्बत भरी नज़र अपने भाई जानी बातें अपनी इकलौती औलाद पर डाली जो उनका सब कुछ थी। मुझे खुशी है आपको मेरी खातरा पसंद नहीं, मगर बख्तावर मैंने आपसे कहा मैं अभी शादी का इरादा नहीं रखती। मस्जिद संजीदगी से बोली, जबकि खातरा ने चौंक कर उन्हें देखा। कुछ देर पहले तो मुझसे निकाह की बात कर रही थी, अब बख्तावर आंटी को देखते हुए छुपे लफ्ज़ों में इनकार कर रही थी। क्यों? हाँ, पर निकाह करने में हर्ज क्या है मस्जिद? बख्तावर ने सवाल किया। अलबत्ता उनके बराबर में बैठी सबा खामोशी से कभी उन्हें तो कभी खातरा और मस्जिद को देख रही थी। अभी इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं बख्तावर, और फिर मैं बच्चों को बांध कर नहीं रखना चाहती। एक बार इसका मास्टर हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। उनकी संजीदगी हनूज कायम थी, जबकि पास बैठी खातरा का दिल कर रहा था उठकर माँ को गले लगा ले। सारे गिले शिकवे कहीं दूर जा सोए थे। ठीक है मशद, मगर मैं फिर भी तुम्हारी तरफ से किसी मुनासिब जवाब का इंतजार करूँगी। तुम एक बार अच्छे से सोच लो। वह कहती हुई उठी और उनकी तकलीद करती सबा भी उठ खड़ी हुई। अलविदा कलमात के बाद दोनों माँ बेटी चली गईं तो खातरा खुशी से बेकाबू होती मस्जिद की तरफ मुड़ी, लेकिन वो आंखें सुकड़े बगौर उसके खुशी से दमकते चेहरे को देख रही थी जो कुछ देर पहले उदासी से मुरझाया था। थैंक यू मामा, ये कहते हुए मस्जिद को जोर से उसने खुद में भींच लिया। बस मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। वैसे आप तो कह रही थी कि निकाह करेंगे और अब कैसे इनकार कर दिया? खातरा ने गाल पर बोसा देते हुए पूछा। बेटे को खुश देखना चाहती हूँ, उदास नहीं। जिस तरह मुंह लटकाकर तुम बैठी थी मुझे इनकार करना पड़ा। उसके हाथ अपने गिर से हटाते हुए बोली और झुक के टेबल पर रखे कप उठाते किचन की जानिब बढ़ गई और खातरा अपनी खुशी संभालते सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे में आई। इसे क्या हुआ है? कमरे में दाखिल होते गजान ने एक नज़र बेड पर लेटे सुल्कनैन पर डाली और फिर मिकाइल पर जो साइड पर खड़ा उसे इंजेक्शन लगा रहा था। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, मिकाइल तंज़ी अंदाज में बोला। होश कब तक आएगा इसे? मिकाइल की बात नज़रअंदाज करते गजान ने अगला सवाल किया। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे जहरीली पिन चुभी कैसे? मेरे और उसके अलावा होटल में कोई और नहीं था, यकीनन उसने खुद किया है ये सब। कहते हुए गजान ने एक बार फिर नफरत भरी नज़र जुल्करनैन पर डाली जो आंखें बंद की उन दोनों की आमद और गुफ्तगू से बेखबर था। तुम होश में हो गजान? वो मर सकता था और तुम कह रहे हो उसने खुद किया है? उसकी बात पर मिकाइल का दिल के हाथ में मौजूद इंजेक्शन गजान को लगा दे ताकि उसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। बस रहने दो। तुम पर और दादा जुल्फ़कार पर इसने न जाने क्या जादू किया है कि इसकी ज़ुबान ही बोलते हो। ये कहकर वो वहाँ रुका नहीं। मिकाइल ने तासुब से उसे जाते देखा और साथ धीरे से बुड़बुड़ाया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता गजान। ब्लैक कोट के साथ रेड स्कार्फ लिए वो तेजी से नीचे सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। सामने मुशद आतिशदान में लकड़ियाँ डाल रही थी। मामा मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। कहाँ? मशीद ने चढ़ा मोड़ के उसे देखा जो अजलत में थी। बस वैसे ही बर्फ़बारी हो रही है तो ज़रा बाहर का जायज़ा लेकर आती हूँ। वो कहते फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए तेज़ी से चलती जुल्फ़कार पैलेस की तरफ जा रही थी ताकि गाज़ान से मिलकर रहबान के रिश्ते की बात बता सके। पता नहीं घर पर होंगे भी या नहीं। दरवाजे के सामने रुकते उसने सोचा, झिझक अलग सी महसूस हुई। पर हिम्मत करती दरवाजे को खोलकर अंदर की जानी पड़ी। पूरा लान बर्फ़ से ढका हुआ था। वो सफ़ेद बर्फ़ पर अपने कदमों के निशान छोड़ती अंदर दरवाजे की तरफ बढ़ी के दफ्तर दरवाज़ा खुला। ब्लैक पेंट शर्ट पर लीदर की ब्लैक जैकेट पहने फ्रेश सा गजान जुल्फ़कार बाहर आया। तुम यहाँ? गजान की आंखों में हैरत लिए उसे देखा। हालांकि खातरा की आमद महसूस करके ही वो घर से बाहर आया था ताकि वो किसी और जिन की नज़र में न आए। वो मुझे आपसे बात करनी थी। आप कहीं जा रहे हैं क्या? खातरा ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, आओ तुम अंदर आ जाओ। उसने साइड पर होकर खातरा को अंदर जाने का रास्ता दिया। वो अंदर की जानी बढ़ी तो खुद भी उसके पीछे चल पड़ा। खातरा चारों जानिब नजरें दौड़ाते चल रही थी। जब वो यहाँ आई थी तब सिर्फ रुबाब से मिली थी, मगर फिर भी घर भरा भरा आबाद लग रहा था। लेकिन आज एक माँ के न होने से कितना वीरान लग रहा था। सही कहा किसी ने, जिस घर में माँ ना हो वो यूं ही वीरान हो जाता है। उसने सोचते हुए चेहरा मोड़कर गजान को देखा जो उसके देखने पर मुस्कुराया। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं तो। खातरा वापस चेहरा मोड़कर सामने देखने लगी। साथ चलते हुए ड्राइंग रूम में आए। गजान ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। खुद आगे बढ़कर खिड़की पर डाले हुए पर्दे हटाने लगा। परेशान हो? क्या बात है, जो कहना है कहो। पर्दे हटाकर उसके सामने रखे सोफे पर बैठता गजान उसकी आंखों में झांक कर बोला। उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था मगर ना जाने कि खातरा की सोच तक पहुंच नहीं पा रहा था। वो आज रहबान की अम्मी और बहन आई थी। उंगलियां मोड़ती हुई धीरे से बोली। क्यों? मेरे रिश्ते के लिए। और उसकी बात पर गजान एकदम खड़ा हुआ। उसे देखती खातरा भी घबरा उठी। ऐसे कैसे वो इस रिश्ते के लिए आ सकती हैं? रिश्ते का नाम सुनते ही उसका दिमाग घूम गया। फिर भी वो अपना गुस्सा सामने खड़ी लड़की पर नहीं उतार सकता था, इसलिए जब्त करते हुए बोला। वो तुमने आंटी को मना नहीं किया? मैंने किया था। गजान का गुस्से से चढ़ा देख और हाथे की मुट्ठियाँ देख वो उसे खौफ आने लगा, इसलिए जल्दी से बोली। तो फिर कैसे? आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुझ पर? और मामा ने मना कर दिया है, लेकिन बख्तावर आंटी अभी भी मामा के मुनासिब जवाब के इंतजार में, इसलिए आपसे कहना ही थे अगर आप मामा से बात करनी है तो जल्दी करें। आपके सारा डर एक तरफ रखकर वो भी गुस्से से बोली और उसकी बात पर गजान का गुस्सा एकदम ठंडा हुआ। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, भला तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ मैं? और अच्छा तुम मुझे बताओ,
मैं खुद आंटी से बात कर लूँगा। ये कहते हुए वो धीरे से मुस्कुराया और खातरा ने खुफी भरी नज़र उस पर डाल के, तुम ठीक हो? जुल्करनैन आंखें बंद किए बेड से उठने की कोशिश कर रहा था जब उसे हिलते देखकर मिकाइल तेजी से उसके पास आया। हाँ, जुल्करनैन ने आंखें खोलते हुए मिकाइल की तरफ देखा। आग रंग आंखों की जगह सियाह रंग आंखें। एक पल के लिए मिकाइल खामोश सा हुआ। तुम अब भी ठीक नहीं हो, आराम करो। डॉक्टर मिकाइल, मैं ठीक हूँ, हटो, रास्ते से मुझे जाना है। वो कहता हुआ बेड से नीचे उतरा कि मिकाइल तेजी से उसके सामने आया। कहाँ जाना है? ऐसी हालत में तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा मैं, सॉरी। मैंने कहा ना सामने से हटो। वो धाड़ा। पूरे जुल्फ़कार पैलेस में उसकी आवाज़ गूंज उठी। किचन में स्लेब पर बैठी खातरा चौंक कर गाजान को देखने लगी जो उसके पास खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। ये किसकी आवाज़ है? वो जुल्करनैन, मेरा भाई। तुम मिली हो ना? उसकी तबीयत ख़राब है तो बस चिड़चिड़ा हो रहा है, इसलिए सुबह से ऐसे ही शोर मचा रहा है। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो झूठ बोलता दिल ही दिल में जुल्करनैन को गालियाँ दे रहा था। और उधर जुल्करनैन का दिल कर रहा था अपने सामने दीवार बने खड़े मिकाइल को उठाकर दूर फेंक दे जो उसे जाने नहीं दे रहा था। लेट जाओ आराम से, सामने से हट जाओ वरना हमेशा के लिए तुम्हें लिटा दूंगा। और उस गाजान जुल्फ़कार को बता देना, मैं यह भूलूंगा नहीं। सियाह आंखों में भड़कते शौलिये और खतरनाक लहजे में कहता मिकाइल को साकित कर गया। कमरे में खामोश बैठी सबा कब से बख्तावर को इधर से उधर चक्कर काटते देख रही थी मगर बोली कुछ नहीं। उसे खुद भी डर लग रहा था रहबान के गुस्से का सोचकर। जब उसे पता चलेगा मुर्शद ने खातरा के रिश्ते के इनकार कर दिया है तब वो क्या करेगा? क्या हुआ, बात बनी? वो यूं ही सोचने में गुम बैठी थी जब रहबान की आवाज़ उसके कानों से टकराई। सर उठाकर देखा तो कमरे में दाखिल होता बख्तावर के सामने आ खड़ा हुआ और सवालिया नजरें बख्तावर से होती उस पर आ टिकी। नहीं, बख्तावर रूखे लहजे में बोली। क्या मतलब नहीं? एक काम नहीं कर सके तुम दोनों? वो घबराया। हमने पूरी कोशिश की थी पर वो नहीं मानी। टांग पर टांग चढ़ाए सबा एक अदा से बोली। तुम तो मुंह बंद ही रखो, अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो गुस्से से कहता दरवाजे पर लात मारकर फौरन कमरे से बाहर निकल गया। अब ये क्या करेगा? बख्तावर ने सबा की तरफ देखा जो कंधे उचकाकर अपने नाखून सेट करने में मसरूफ हो चुकी थी। ये लो गरम गरम कॉफ़ी। स्लीप पर बैठी खातरा को कप पकड़ाकर उसने दोनों हाथ खातरा के दाएं बाएं स्लीप पर जमाते हुए उसे अपने हिसार में लिया। आप नहीं लेंगे? नहीं, तुम पियो, मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती। वो मुस्कुराते हुए बोला। खातरा ने कंधे उचकाकर अपने कप अपने होठों से लगाया मगर गाजान की खुद पर जमी नजरें उसे कन्फ्यूज़ कर रही थी। तुमने जवाब नहीं दिया। खातरा पर नजरें जमाए उसने पूछा। किस बात का जवाब? आंखें मटकाते कमाल मौसमियत से पलटकर सवाल आया। स्नो वाइट, जैन पर जोर डालो, सुबह कुछ पूछा था। खातरा ने कप स्लेब पर रखा और दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पीछे हटाने की कोशिश की मगर गाजान एक इंच भी हिले बगैर उसकी हरकत पर महसूस होता मुस्कुराता रहा। अपने नन्हे मुन्ने हाथों को क्यों थका रही हो? लो, पीछे हट गया मैं। वो 2 कदम पीछे हुआ। खातरा तेजी से स्लिप से उतरी। उसका इरादा भांप कर गाजान ने फौरन उसकी कलाई को अपने ग्रिस में लेते हुए अपनी तरफ खींचा। खातरा उसके सीने से टकराते टकराते बची। थैंक्स। किस बात के लिए? खातरा ने नजरें चुराई। यूँ आकर मुझे रहबान के रिश्ते की बाबत बताना और इस बात की दलील कि तुम सिर्फ मेरी हो। उसके चेहरे पर आती लट को स्कार्फ के अंदर करते गाजान ने गंभीर लहजे में कहा। मुझे चलना चाहिए, मामा इंतजार कर रही होंगी। खातरा ने झिझकते हुए अपनी कलाई छुड़ाई। आओ तो मैं छोड़ आता हूँ। उसकी झिझक का महसूस करते फौरन मान गया। साथ ही उसका हाथ मजबूती से थामे वो जुल्फ़कार पैलेस से बाहर निकला और अपने कदम खातरा के घर की जानिब बढ़ा दिए। आंखों पर हाथ रखे वो कमरे में चित लेटा था। करीब ही सुशील बैठी उसके मना करने के बावजूद भी वक्फे से कुछ पढ़कर फूंक रही थी कि तंग आकर उसने आंखों पर हाथ हटाकर उन्हें घूरा। मामा जोजेल, आपके ये मंत्र मुझ पर असर नहीं करेंगे। तो क्या तुम्हें क्या जरूरत थी उस खादान के पास जाने की? देखा क्या हाल कर दिया। सुजील गुस्से से बोली। फिक्र ना करें, ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा कि पछताएगा उस दिन को। नफरत से कहता वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस खातरा बेबी को जरा अपना दीदार करवाऊँ। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो कहता हुआ एकदम गायब हो जबकि खातरा के नाम पर माजी की एक याद ने सुजील को अपने लपेट में ले लिया। आखिर मिल ही गई ये जड़ी बूटी। लाल चोगा पहने जंगल में जहरीली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती सुजील की आंखें उस जड़ी बूटी को देखते चमकने लगी। वो आगे बढ़ी मगर जड़ी बूटी की महक नतनों से टकराते ही वो चकराते सर के साथ ज़मीन पर गिरने लगी। तभी किसी ने उसे बाजू से थामकर गिरने से बचाया। आप ठीक हैं? अपने कब से बढ़ने वाली आवाज़ पर सुजील संभल कर पीछे मुड़ी तो पीछे जैसे साहिर के शहर में जकड़ सी गई। मादाम, आप ठीक हैं? आग रंग आंखों में उलझन लिए उसे देख रहा था। सुजील एकदम होश में। जी जी मैं ठीक हूँ। वैसे आपको कायम किससे बातें कर रहे हो? सामने खड़े जिनके कब से आती आवाज़ पर जहाँ सुजील चौकी वहीं कायम जुल्फ़कार के खूबसूरत होंठों का मुस्कुराहट ने छुआ। इश्कम, वो कहते हुए मुड़ा और सियाह लिबास में मलबूस उस दुश्शीशा को देखा जो समुंदर जैसी नीली आंखों में खुफकी लिए से घूर रही थी। यकीनन उसे कायम जुल्फ़कार को उस लड़की को हाथ लगाना नागवार गुजरा था।
کسی سے نہیں جانے دلم، وہ مسکراہٹ چھپاتا اس کی جانب بڑھا۔ پھر کیا کر رہے تھے؟ بس مدد کر رہا تھا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ قائم ذوالفقار کی بات پر وہ ایک ادا سے اس کے بازو میں بازو ڈالتے رباب زوجیل کو پوری طرح نظر انداز کی آگے بڑھی۔ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ مت لگایا کریں۔ بابا میں صرف تمہارا ہوں۔ ہاں مجھے پتا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں، میرے علاوہ کسی کو ہاتھ مت لگایا کریں۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، جبکہ زوجیل وہیں کھڑی ہوئی اپنے نظر انداز کیے جانے پر زخمی نظروں سے قائم ذوالفقار کو جاتے دیکھتی رہی۔ تو یہ طے ہوا ماضی ایک بار پھر دہرایا جائے گا قائم ذوالفقار، وہ ماضی سے حال میں آتی زیر لب بڑبڑائی تھی۔ درخت پر بیٹھا وہ ہاتھ میں زرد مائع لیے شیشی لبوں سے لگائے ذوالقرنین بالکنی کے دروازے سے اندر کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی خاطرہ کو دیکھ رہا تھا، جو شے کی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ کیا ہو اگر تمہیں غزان کی اصلیت معلوم ہو جائے؟ سوچتے اس نے ایک بار پھر زوجیل کے جادوئی زرد مائع کو لبوں سے لگایا تاکہ غزان کو خاطرہ کے گرد اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ یہ سب کرنے پر تم نے مجھے مجبور کیا ہے غزان، اور وہ کہتے کہتے رکا۔ آس پاس کسی جن کی موجودگی کا احساس ہونے لگا، تبھی چھلانگ لگا کر درخت سے اترتا اور تیزی سے اس جن کی گردن دبوچ چکا تھا۔ سیاہ چوگے میں ملبوس وہ ایک چھلاوے کی مانی جنگل سے گزرتی اس گھر کے سامنے آ کھڑی ہوئی، جہاں رات کے اندھیرے میں بالکنی میں جلتی بلب کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ سر سے چوکا پیچھے کرتی اس گھر کی جانب بڑھنے لگی، تبھی دفتن کسی نے تیزی سے اس کی جانب بڑھتے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ تم؟ بیک وقت دونوں کے منہ سے نکلا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کانتا کو گھورتا ہوا پیچھے ہٹا۔ یہ تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ پلٹ کر اس نے سوال کیا۔ میں یہاں جو بھی کروں تمہیں اس سے غرض نہیں ہونا چاہیے، البتہ تمہاری یہ موجودگی کا محسوس کرتے بس غزان آتا ہی ہوگا۔ وہ جلا دینے والی مسکراہٹ سے کانتا کو دیکھتا اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کانتا گڑبڑائی، اس نے یہ کیوں نہ سوچا کہ غزان اس کی موجودگی کا محسوس کر لے گا۔ غزان کی اصلیت بتانے آئی ہو؟ نہیں، دیکھنے آئی تھی اسے۔ بہت خوبصورت ہے نا؟ ذوالقرنین اس کی حالت سے جیسے لطف اندوز ہوا۔ یہاں اس کی تعریف کے قصیدے سننے نہیں آئی میں۔ غصے سے گھورتی ہوئے جیسے ہی پلٹی ویسے ہی واپس چلی، جیسے آئی تھی ویسے ہی واپس چلی گئی۔ فی الوقت وہ بغیر کسی حفاظتی اقتدام کے خاطرہ کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ اب مزہ آئے گا۔ اسے جاتے دیکھ کر ذوالقرنین دھیرے سے بڑبڑایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا جینوں پر مبنی کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مشغول تھا، جب تیزی سے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اب کیا ہوا؟ میکائل نے ایک کشتی نگاہ اس پر ڈال کر واپس کتاب پر نظر جمائی۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، خجالت سے سر کھچاتا ہوا بولا تو میکائل نے بھویں چکا کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا کام کرنا ہے؟ تمہیں دادا ذوالفقار کے روپ میں خاطرہ کے گھر جانا ہے۔ وہ رکا۔ میکائل بھویں چکائے اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ میرا رشتہ لے کر؟ کیا؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میکائل ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ اگر دادا ذوالفقار کو پتہ چل گیا نا تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میکائل اب بھی بے یقینی سے غزان کو دیکھ رہا تھا۔ میں انہیں خود بتاؤں گا، پر فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ ان سے ایسی بات کی جائے یا وہ میرا رشتہ لے کر مشہد ڈنڈی کے پاس جائیں۔ غزان کی بات پر میکائل خاموش ہوا۔ واقعی ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ خاطرہ کے بارے میں انہیں کچھ بتایا جائے۔ تمہاری خاموشی کا حال سمجھو؟ جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن فی الحال جاؤ یہاں سے۔ اس کی ڈٹائی پر میکائل نے دانت پیستے ہوئے کہا، جس پر غزان مسکراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ برف باری کے باعث مشہد آج بھی گھر پر تھی، اس لیے فجر کے بعد خاطرہ سونے کے لیے واپس پلٹی تو دوپہر کے 12 بجے اٹھی۔ مشہد اکثر اسے ایسی چھوٹ دے دیا کرتی تھی اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا حولیہ درست کر کے وہ ناشتے کے لیے کمرے سے نکلنے لگی کہ لیونگ روم سے باتوں کی آواز آئی۔ ذرا آگے ہو کر نیچے جھانکا، جہاں غزان صوفے پر کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھا نظر آیا اور اس کے سامنے ہی مشہد بیٹھے کسی بات پر مسکرا رہی تھیں۔ کیا یہ رشتے کی بات کرنا ہے؟ مگر غزان نے تو مجھے نہیں بتایا۔ اف، میرا موبائل بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی واپس کمرے کے اندر چلے گی۔ اس وقت نیچے جانا مناسب جو نہیں لگا۔ اللہ جی بس ماما مان جائے۔ خوشی سے بے قابو ہوتی ہوئی واپس بیڈ پر ڈھیر ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ آنے والا وقت اس کے لیے طوفان لانے والا ہے۔ دادا ذوالفقار کو پتہ چلا تو جہنم رسید کریں گے سیدھا۔ مشہد سے ملاقات کے بعد وہ دونوں سڑک پر پیدل ہی چل رہے تھے، جب دادا ذوالفقار کے بھیس میں موجود میکائل نے اپنی لمبی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے وہ سر جھکائے چلتا غزان کی اس بات پر مسکرایا۔ ذرا چہرہ موڑ کر میکائل کی طرف دیکھا، جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے مشہد ڈنڈی کیا جواب دیں گی؟ غزان کے سوال پر کے پرسوچ انداز میں داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اس نے کہا۔ اگر تمہاری اصلیت نہ پتہ چلی تو ہاں، ورنہ نہ۔ جب بھی منہ کھولنا بکواس ہی کرنا۔ غزان نے اس کے سر پر تھپڑ مارا، جس پر وہ کہکا لگاتا میکائل فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ یہ نہیں سدھرے گا۔ غزان نے سر جھٹکا اور خود بھی چٹکی بجاتا وہاں سے غائب ہوا، جبکہ وہیں ایک درخت کے پر سیاہ چوگے میں ملبوس کانتا ایک چھلانگ لگا کر درخت سے اتری اور سیدھا گردیزی ہاؤس کے دروازے پر جا ٹھہری۔ غزان اور میکائل عرف دادا ذوالفقار کے جاتے ہی خاطرہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ مشہد کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ہو گئی صبح تمہاری؟ مشہد کے طنز پر مسکراہٹ دباتی ہوئی فریج کی طرف بڑھی اور پانی کی بوتل منہ کو لگانے کی ہوتی کہ مشہد نے اس کے منہ سے
बोतल छीनी। बहुत ठंडा है, ठंडा पानी पीने की ज़रूरत नहीं। मामा, उसने एहतजाज करना चाहा मगर मुर्शद ने बीच में ही उसकी बात काट दी। बहस नहीं, वैसे आज गाजान उसके दादा आए थे। बोतल वापस फ्रिज में रखकर चूल्हे की तरफ बढ़ी और खातरा के लिए नाश्ता बनाने लगी। क्यों? उसने सरसरी अंदाज में पूछा। क्या वकी तुम नहीं जानती? आखिर वो भी माँ थी। खातरा गड़बड़ाकर स्लीप पर रखी सादे पानी की बोतल से ग्लास में पानी डालने लगी। नहीं, मुझे क्यों पता होगा? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए थे, लेकिन फिलहाल मैंने सोचने का वक्त लिया है। बताओ, मना कर दूं? खातरा की पुष्ट को घूरते उन्होंने पूछा। नहीं, मेरा मतलब जैसा आपको बेहतर लगे। इनकार की बात सुनकर वो तेजी से बोली, पर मुर्शद की घूरी पर आखिर में मिनमिना कर रह गई। अगर तुम गजान को पसंद करती थी तो पहले मुझे बता देती। नहीं मामा, गजान ने ही कहा था कि वो रिश्ता भेजेंगे, और फिर कल आपने अचानक राहबैन के रिश्ते का बताया तो। मुर्शद की घूरी पर खामोशी हो गई कि दफ्तर दरवाजे की बेल बजी। जाओ, खोलो दरवाज़ा। वो वापस नाश्ता बनाने में मसरूफ़ हो गई और खातरा आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। जी, आप कौन? उसने साली नज़रों से सामने खड़ी कांता को देखा, जो रूप बदलकर खूबसूरत दोशीज़ा के रूप धार चुकी थी। मैं मेहरमा जुल्फ़कार, गाज़ान जुल्फ़कार की बीवी। कैसे याद आ गई अपनी दादा की? अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बगौर उसका चेहरा देखने लगी, जो संजीदगी से उनके सामने बैठा था। दादा, मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। किस चीज़ की इजाज़त? दादा जुल्फ़कार के सवाल पर चंद पल उनके चेहरे को देखता रहा, फिर सर झुका लिया, जैसे किसी जुर्म का एतराफ़ करने वाला हो। मुझे शादी करनी है। किससे? संजीदगी हनूस कायम थे। काज़ान चुप सा हो गया। चुप क्यों हो? कहीं तुमने किसी इंसान को तो पसंद नहीं कर लिया? हनूस खामोशी। गाज़ान, दादा जुल्फ़कार की धार पर अब उसने चेहरा उठाकर उन्हें देखा और इस बात में सिर हिलाया। जी, इंसान है। तुम? उन्हें समझ न आया आखिर उसे क्या कहें। आज तक उनके ख़ानदान में किसी ने इंसान से दूर शादी से दूर किसी किस्म का ताल्लुक भी न रखा, और वो तो इंसानों की दुनिया में रहते हुए भी इंसानों से दूर रहते आए थे। दादा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसने जैसे इल्तिजा की कि इनकार करने से पहले अच्छे से सोच लें। अब जब तुमने फैसला कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ? ऐसी बात नहीं है दादा, आपकी रजामंदी के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा। गाज़ान ने उनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। दादा जुल्फ़कार खामोशी से उसका चेहरा देखते रहे, फिर गहरा सांस भरते हुए गया हुआ है। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। थैंक यू दादा, खुशी से उनके हाथ पर बोसा देते हुए और चंद बातों के बाद वो कमरे से निकल गया। लिविंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। सोफे पर कांता और मेहरमा जुल्फ़कार सर झुकाए बैठे थे। उसके सामने सोफे पर बैठी मुर्शद संजीदगी से उसे देख रही थी, जबकि उनके पीछे खड़ी खातरा बार बार पलकें झपकाती अपनी आंसुओं को बहने से रोक रही थी। वो मुझे तलाक देकर आपसे शादी करना चाहता है। अपनी मोटी मोटी आंखों में आंसू लिए कांता ने चेहरा उठाकर खातरा की तरफ देखा। आप झूठ बोल रही हैं। मुझे तो रुबाब आंटी ने भी उसकी शादी के मुतालिक कुछ नहीं बताया। खातरा जो काफ़ी देर से उसका रोना और दुख भरी कहानी बर्दाश्त कर रही थी, जिसमें ख़ानदान के जुल्म सितम के दास्तान रकम थे, आखिर तंग आकर बोल पड़ी। उन्होंने तो आपको और कुछ भी नहीं बताया। कांता अपने आंसू साफ करते हुए पहले खातरा और फिर मुर्शद को देख कर बोली। क्या नहीं बताया? सवाल मुर्शद की तरफ से आया। यही कि वो इंसान नहीं बल्कि जिन है। क्या क्या बकवास है? खातरा का लहजा सख्त था, जबकि मुर्शद उठाए उसे में देख रही थी, जो उसकी दिमागी हालत पर शुबा कर रही हो। भला गाज़ान और जिन? हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो। अगर ये मजाक है तो फिर ये भी मजाक होगा। अपनी बात का असर न होते देख कांता ने दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ इशारा किया, और फिर खातरा और मुर्शद की नज़र फौरन उस जानिब उठी, और जब एक जोरदार आवाज़ के साथ तस्वीर का शीशा टूटकर फर्श पर बिखरता चला गया। खातरा चीखी, जबकि मुर्शद होंठों पर हाथ रखे बेयकीनी से कभी कांता और कभी तस्वीर को देख रही थी। अभी भी यकीन नहीं आया होगा ना? मकरूम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कांता ने पूछा, और फिर देखते ही देखते वहाँ से गायब होगी। मामा, खातरा ने तेज़ी से आगे बढ़कर मुर्शद का हाथ थामा। ये कहाँ गई? कहने की देर थी जब पूरे घर में खौफनाक चीखें सुनाई देने लगी, और साथ ही कांता डाइंग का रूप धार कर एकदम उनके सामने नमूदार हुई। गाज़ान सिर्फ मेरा है। निस्वानी चीखों में उसकी भयानक गरजदार आवाज़ भी शामिल हुई। खातरा और मुर्शद कानों पर हाथ रखे फर्श पर बैठती चली गई। सर दर्द से फटता जा रहा था। खौफ के बाइस आंखें सख्ती से मिच गई थीं, जब अचानक मुर्शद बेहोश होती फर्श पर जा गिरी। मामा! खातरा कानों से हाथ हटाती मुर्शद की तरफ बढ़ी। चीखों की आवाज़ें भी धीमी होती अपने आप बंद हो गई। उसने आंसू से तर चेहरा उठाकर कांता की तरफ देखा। गाज़ान और मेरे बीच आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अपने इंसानी रूप में आती कांता फनकारी और फौरन गायब हुई। मामा उठें! उसने मुर्शद को झंझोड़ा, और फिर खुद भी बेबसी से सर मुर्शद के सर पर टिकाए फूट फूट कर रो दी। वाह डार्लिंग, दिल खुश कर दिया मेरा, मगर मेरी जान को इतना डराने की क्या ज़रूरत थी? हाथ में सुर्ख मशरूब लिए वो सोफे पर बैठा कांता को देखता बोला। नज़रें दीवार पर जमी थी, जहाँ खातरा मुर्शद के सर टिकाए रोने में मशगूल थी। उसने मुस्कुराते चुटकी बजाई, जिसके साथ दीवार से दोनों को नजर आता आग से एकदम गायब हुआ। ये तो ज़रा सी झलक है। अगर उसे ना डराती तो गाज़ान का पीछा कैसे छोड़ती? सोफे पर नींदराज कांता एक अदा से बोली। लंबे बाल सोफे से लटकते फर्श पर बिछे थे।
अब तो खजान के साई से भी दूर भागेगी वो, आंखें बंद किए मुस्कुराता हुआ जैसे मुतवक्का नताइज के बारे में सोच रहा था। हवा में मत उड़ाओ जी, खजान इतनी आसानी से खातरा को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा। कांता सोफे से उठते बोली। हाँ, पर मशद है ना मेरी मुश्किल आसान करने के लिए, कहते हुए उसकी आग रंग आंखों में चमक दर आई, जिसके साथ ही माजे की बातों ने भी उसे अपने लपेट में लिया। 28 साल पहले उस बड़े से महल में जहाँ हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, वहीं सांप के फनकारने की आवाज़ें चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में 16 फुट लंबा वो स्याह सांप तेजी से रेंगता हुआ राहदारी से गुजरकर उस बड़े से कमरे में आ रुका, जहाँ शाही कुर्सी पर बैठा शख्स अपने सामने पड़ी लाश को देख रहा था। बाबा थॉमस इंसानी रूप में आता हुआ अपने बाप से गोया हुआ जो निढाल नजर आ रहे थे। जवाली, मेरे बेटे, तुम्हारा बाप अब नहीं रहा। कमरे में एक गर्जदार आवाज़ गूंजी। किसने किया है ये? आंखों को सख्ती से मीचते उसने खुद को काबू में रखना चाहा, वरना सामने स्याह लिबास में पड़ी भाई की लाश को देखकर उसका दिल कर रहा था पूरी दुनिया को आग लगा दे। कायम जुल्फकार, और इस नाम के अदा होते ही थामिस के लहजे में नफरत दर आई, जबकि सामने खड़े जवाली की आग रंग आंखों में शोले भड़क उठे। आप फिक्र नहीं करें बाबा, मेरी मौत, भाई के मौत का हिसाब उस कायम जुल्फकार को देना होगा। नफरत भरे लहजे में कहता वो सांप वापस सांप के रूप में आता कमरे से निकल गया, जबकि थॉमस की सब उदास आंखें एक बार फिर बेटे की लाश को देख रही थी, जिसका जिस्म रेत के मानने से गायब हो रहा था। मामा अब ठीक है? अपने हवासों पर बमुश्किल काबू पाने के बाद वो उठकर किचन से पानी का गिलास लिए, ताकि पानी के छींटे मार के मशद को होश में ला सके। चंद पल की कोशिश के बाद मशद होश में आई। उसने पीछे हटते हुए पूछा, ये पानी पी लें? सहारा देते उसने बमुश्किल उठाया और उनको गिलास उनके लबों से लगाया। चंद घूंट पीने के बाद मशद ने हाथ के इशारे से गिलास पीछे किया। आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। करीब रखे सोफे का सहारा देती उठ खड़ी हुई। खातिरा आगे बढ़ के उन्हें कमर से थामा। मुझे कमरे में जाना है। चलें। मशद को सहारा देती हुए कमरे में चली। उन्हें बेड पर लिटाकर अभी वापसी के लिए मुड़ी थी जब मशद की आवाज़ कानों से टकराई। मैं बख्तावर को तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर रही हूँ। अब जितनी जल्दी हो सके तुम्हारा निकाह रहबान के साथ पढ़वाना है। वो सख्ती से बोली, जबकि खातरा बेतासुर चेहरे से उन्हें देख रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ भयानक ख्वाब की तरह लग रहा था कि आँख खुलेगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। जो आपको बेहतर लगे, उसी बेतासुर चेहरे से कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मशद आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर दम करती आंखें बंद करके अब सोने की कोशिश कर रही थी। तेजी से जंगल में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब उसे कायम जुल्फकार नजर आ रहा था। 3 साल पहले देखा अपना भाई का मुर्दा चेहरा एक बार फिर उसकी नजरों में घूम गया। उसे यकीन नहीं आया था कि 3 साल बाद वो कोई खास से लौटते ही उसका सामना कायम जुल्फकार से होगा, वो जो अपने सामने लाल रंग के चौगे में मलबूस जोजेल से बातें कर रहा था। वो वहीं रुककर उन्हें देखने लगा कि तभी रुबाब के पुकारने पर कायम जुल्फकार जोजेल को वहीं खड़ा छोड़कर रुबाब के साथ चल दिया, जबकि जोजेल साकित खड़ी जख्मी नजरों से कायम जुल्फकार को खुद से दूर जाता देखती रही। ये सब उसकी नज़रों से ओझल नहीं रहा था। वो तेज़ी से सुजेल की जानिब बढ़ा। तुम चाहो तो तुम्हारा हो सकता है। अब अपने कब से आती आवाज़ पर सुजेल ने पीछे मुड़कर उस जिन को देखा जो सांप के रूप से निकलकर इंसान बन गया। क्या मतलब? उसने नज़रों में उलझन लिए पूछा। मतलब ये कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ कायम जुल्फकार को काबू करने में, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अपनी आग रंग आंखों में चमक ली उसने जुजेल को काबू करना चाहा। तुम हो कौन और ये मेहरबानी किस लिए? आखिर वह भी जुजेल थी, कच्ची खिलाड़ी थोड़ी थी। मैं जवाली हूँ, बादशाह थॉमस का बेटा। उस कायम जुल्फकार ने 3 साल पहले मेरे भाई को मार डाला, इसीलिए अब मुझे उसे बदला लेना है। यूँ तो मैं ये काम अकेले कर सकता हूँ, मगर जब 2 शैतानी ताकतें मिल जाएं तो उन्हें कोई नहीं हरा सकता। कहते हुए उसने जुजेल की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे थामने में जुजेल ने लम्हा की ताख़ीर नहीं की। तो तुमने तब अपना बदला क्यों नहीं लिया? क्योंकि वार करने का मज़ा तब है जब दुश्मन आपसे गाफिल हो। 3 साल बाद कायम जुल्फकार के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि जिस एडम थॉमस को उसने मौत की नींद सुलाया था, उसका भाई कायम जुल्फकार से बदला लेने आ सकता है। आखिर में कहते उसका लहजा सख्त हुआ। यानी पीठ पीछे वार। जुजेल के चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। लेकिन तुम करोगे क्या? कायम जुल्फकार को उसके ख़ानदान से दूर, जैसे उसने मेरे भाई एडम को हमसे दूर किया। वो मरेगा नहीं, बल्कि अपनों की जुदाई में तड़पेगा। जवाली नफरत भरे लहजे में बोला। इससे मेरा क्या होगा? उसके माथे पर बल नुमाया हुए। तुम्हारा ही तो फ़ायदा है। क्या मतलब? सुजेल के चेहरे पर उलझन भरी, जबकि जवाली का चेहरा पूरे जंगल में गूंज उठा। वो सुनहरे दिमाग के साथ अपने कमरे में चली आई। उसे समझ नहीं आया था आखिर करे तो क्या करे। बस एक लम्हा लगा सब कुछ बर्बाद होने में। अभी तो उसने गजान के साथ अपने हसीन ख्वाबों को सजाया भी ना था कि पहले ही उन पर जाले पड़ गए। तुम एक फरेब, एक धोखा हो। दरवाजे को बंद करती उसके साथ पुष्ट टिकाए बैठती चली गई। आंसू नए सिरे से रख्सार पर बहने लगे थे कि दफ्तर बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुए। अगले ही लम्हे वो अंदर दाखिल हुआ। खातरा, गजान ने उसे यूं बैठे देखकर पुकारा। क्या कुछ नहीं था उस पुकार में। खातरा ने
ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ دروازے کا سہارا لیتی وہ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اور تم یہ روک کیوں رہی ہو؟ وہ تڑپ کر کہتا خاطرہ کی جانب بڑھنے لگا کہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے غازان کو وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے پاس مت آنا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ میں نے کہا نا میرے پاس مت آؤ، دور رہو مجھ سے۔ خاطرہ ہوش میں تو ہو تم؟ ہوش تو اب آیا ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ تم کون ہو۔ اور اسے ایک جملے نے غازان کو سارا معاملہ سمجھا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے پڑے اور نڈھال سا ہو کر وہ خاطرہ کو دیکھنے لگا۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، بلکہ ہماری زندگی سے دور چلے جاؤ۔ خاطرہ اگر میں ایسا ہوتا تو میں ایسا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ غازان نے بے بسی سے پوچھا اور ایک بار پھر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانے چاہے کہ وہ چیخ اٹھی۔ نہیں! چہرے پر خوف لیے اس نے دروازے کو مضبوطی سے پکڑا۔ آج تک وہ جنات کے بارے میں قصے کہانیاں سنتی آئی تھی، قرآن میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، پر تب اسے اس مخلوق سے خوف نہیں آتا تھا اور یہی سوچتی تھی کہ جنات بھی اللہ کے مخلوق ہے، اس سے کیا ڈرنا۔ مگر آج ڈر رہی تھی اپنے سامنے کھڑے اس جن کو دیکھ کر۔ وہ ڈر رہی تھی جس سے اسے محبت تھی۔ اس نے دھیمی آواز میں قرآن آیت پڑھنا شروع کیا۔ خاطرہ پلیز ایک بار میری بات سن لو۔ خاطرہ کو قرآن آیت کا ورد کرتے دیکھ وہ بے بسی سے بولا کہ اس کے اپنے جسم میں تپش سی محسوس ہوئی، اپنے ہی آنکھ اسے جھل جانے لگی، وہ دھیرے دھیرے اس سے دور ہونے لگا۔ رکو خاطرہ میری بات سن لو۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر ہر قدم اسے مزید پیچھے دھکیل رہا تھا۔ خاطرہ! وہ چلایا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خاطرہ جو مسلسل ورد کر رہی تھی اب رک کر آنکھوں میں خوف لیے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ کیا وہ چلا گیا؟ اس نے خوف سے سوچا۔ بھلا کب اس نے سوچا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا؟ اللہ! بے اختیار اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ کسی فورس کے تحت وہ ذوالفقار پیلس کے لان میں آ گرا۔ اوپر کھڑے ٹیرس پر کھڑے میکائیل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ غازان کے قریب بیٹھا۔ غازی! اس نے ہاتھ بڑھا کر غازان کو اٹھانا چاہا مگر اس کے تپتے وجود نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ایک کرنٹ سا لگا تھا۔ میکائیل تیزی سے پیچھے ہوا، حیرت سے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی اور دوسری غازان پر، اور پھر لمحہ نہیں لگا اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں۔ کسی انسان نے اسے دور کرنے کے لیے قرآن آیات کا ورد کیا کہ تبھی اپنی ہی آنکھ میں جھلس رہا تھا۔ غازی کیسے ہوا یہ؟ اس نے پریشانی سے غازان کو دیکھتے پوچھا جو بمشکل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چہرہ جلن کے باعث سرخ انگارا ہو رہا تھا۔ سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں اس وقت شعلے بھڑک رہے تھے۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ ایک دم وہاں سے غائب ہوا۔ غازان! میکائیل نے بے بسی سے اس جگہ کو دیکھا جہاں ایک سیکنڈ پہلے وہ کھڑا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سیاہ لباس میں ملبوس اپنی سیاہ زلفوں کو انگلی پر لپیٹے اس کے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جو اس کے گرد حصار باندھے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تبھی اپنے کوٹ کی جیب سے سیاہ گلاب نکال کر اس نے سین پر نازک کی سیاہ زلفوں کی زینت بنائی جن کا وہ 3 سال سے دیوانہ تھا۔ کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی گردن پر جھکا، جبکہ آئینے میں اپنے اور قائم ذوالفقار کے عکس کو دیکھتے رباب مسکرائی۔ اچانک اس کی نظر بیڈ پر لیٹے 2 سالہ غازان پر پڑی جو اٹھ کر بیٹھتا اپنی نیلی گول گول آنکھوں سے ماں کو تلاش رہا تھا۔ رباب نے فوراً قائم ذوالفقار کو خود سے دور دھکیلا۔ اٹھ گیا میرا شہزادہ؟ رباب کہتی غازان کی طرف بڑھی، اسے گود میں اٹھا لیا، جبکہ قائم ذوالفقار ماں بیٹے کو گھور کر رہ گیا۔ شرارتی بچے! اس نے آگے بڑھ کر غازان کو رباب سے لیا۔ بابا میں شرارتی نہیں، غازان فوراً بولا۔ بھلا وہ انسان کا بچہ تھوڑی تھا، جن کا بچہ تھا، خاموش کیسے رہتا؟ اچھا بھائی تمہارا باپ شرارتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں، قائم ذوالفقار کی بات پر رباب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بیگم خغلط وقت پر چھیڑ رہی ہو؟ اس کی پیار بھری دھمکی پر وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ اچھا اب اسے مجھے دیں اور جا کر بابا کو ایران جانے کا بتائیں۔ رباب تم اداس تو نہیں ہو نا؟ قائم ذوالفقار نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے اب کے سنجیدگی سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اس کی محبت تھی، ان 3 سالوں میں اسے کتنی عزیز ہو گئی تھی۔ اداس کیوں ہوں گی؟ رباب نے پلٹ کر پوچھا۔ میری وجہ سے اپنے ماں باپ کو اس جگہ کو چھوڑ کر تم ہمیشہ کے لیے ایران جا رہی ہو تو کیا ہوا؟ آپ کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں، ویسے بھی میں امی اور بابا سے ملنے آتی رہا کروں گی، وہ مسکرا کر بولی۔ اس کا سارا خاندان پاکستان میں تھا جبکہ ذوالفقار علی کا تعلق ایران سے تھا، مگر انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنے اور ان کی طرح اپنے کاروبار پھیلانے کی خواہش انہیں ایران سے پاکستان لے آئی۔ اب 6 سال بعد پھر ذوالفقار علی کی خواہش پر واپس ایران اپنے ملک جانے کی تیاری کر رہے تھے، مگر اب اس سفر میں قائم ذوالفقار اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کی محبوب بیوی اور پیارا بیٹا بھی موجود تھا۔ چلیں اب جلدی جائیں۔ رباب نے واپس غازان کو لے کر اسے چلتا کرنا چاہا کہ ذوالفقار علی کو واپسی کی خبر دینی ہے، اس بات سے بے خبر کہ آنے والا وقت ان پر عذاب لانے والا ہے۔ اپنے کمرے میں جائے نماز بچھائے وہ سجدے میں گرا ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اب کیا بچا تھا اس کے پاس؟ سب کچھ تو ختم ہو چکا تھا، پھر وہ زندہ کیوں تھا؟ اسے مر جانا چاہیے تھا اور وہ مر جانا چاہتا تھا۔ غازان! کمرے کے دروازے پر کھڑے میکائیل نے بے بسی سے اس کے جھٹکے کھاتے وجود کو دیکھا۔ رونے کی وجہ سے اسے سمجھ آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ غازان کی طرف بڑھا۔ بس ایک وہ نہیں ہے تو اس دنیا میں تمہاری اپنی ہم بھی تو ہیں، ہمارا بھی ہی سوچ لو۔ شانوں سے تھام کر سجدے سے اس نے اٹھایا مگر سیاہ آنکھیں سرخ چہرہ دیکھ اس نے لب بھینچ لیے۔
کیا ہم مسلمان نہیں میکائل؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اس کے سامنے تھا، اس کے پاس جانا چاہا مگر مجھے دور دھکیل دیا گیا۔ مجھے اس کے پاس نہیں جانے دیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ سیاہ سیال کو اس نے صاف کیا لیکن مزید آنکھوں سے بہنے لگا۔ ہم جن ہیں غازی، مسلمان ہیں پر جن ہیں، اور اسے حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔ جب کوئی انسان ہم سے خوف کھائے گا تو اللہ کا کلام ہمیں ایسے ہی دور دھکیلے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آگ کسی کو نقصان نہ پہنچائے مگر ہوا پانی مٹی سے بجھا دیتے ہیں۔ ہاں، تمہیں یاد نہیں؟ بڑی ماما کہتے تھے انسان اور جنات کے درمیان اللہ نے ایک حد قائم کی ہے، اسے پار کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میکائل نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ جیسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ انسان ہے غازی، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اچانک اسے غصہ آیا۔ بھلا زخموں پر مرہم نہ رکھو مگر نمک بھی نہ چھڑکو۔ غازان پلیز کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا، اسے تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ میکائل سمجھ گیا کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بار بار خاطرہ کے پاس جائے گا اور ایک نیا زخم اپنی روح پر لگانے، اس لیے سمجھانے کے بجائے منت سماجت پر اتر آیا۔ میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ وہ غصے سے دھڑا۔ میکائل خاموشی سے اسے دیکھتا وہاں سے غائب ہوا اور غازان ایک بار پھر سجدے میں جا گرا۔ رات کے اس پہر وہ اپنے ہوٹل کے مینیجر کو ساری ہدایت دینے کے بعد اب کار میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا، جہاں اس کے گھر والے ایک نئے سفر کے آغاز کے لیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سرشار سے ابھی آدھے راستے پہنچا تھا کہ بائیں جانب جنگل سے آتی انسانی آواز نے اس کی توجہ سڑک کی جانب مبذول کری۔ اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ کار سے اتر کر اس جانب بڑھا جہاں سے انسانی چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کون ہے؟ کون چیخ رہا ہے؟ سیاہ جنگل میں چاروں طرف دھواں پھیلا تھا جس میں انسان کے ساتھ تو کیا جن بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے حیرت ہوئی کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کسی کی موجودگی کو فوراً بھانپ جاتا تھا مگر آج سوائے چیخوں کے اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا سا گیا، ساتھ ہی پورے جنگل میں اس کی دھاڑ گونجی۔ میں پوچھ رہا ہوں کون ہے یہاں؟ اتنی بھی جلدی کیا ہے جاننے کی؟ قائم ذوالافقار سرسراتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، وہ کہتا چوکنے انداز میں آگے بڑھنے لگا کہ ایک دم سامنے نمودار ہوتی زوجیل نے ہاتھ میں پکڑا سیاہ مایا اس کی طرف اچھالا، جس کے ساتھ ایک دل خراش چیخ فضا میں گونج اٹھی کہ بھیڑیوں کی آوازیں اس کی آوازوں میں شامل ہو کر آنے والے وقت پر ماتم کرنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اتنی جلدی ان کی جانب سے جواب آ گیا۔ صبح سویرے مسجد کی طرف سے ملنے والی ہاں پر خوشی سے اس کی بھوری آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی مصباح بڑی غور سے اس کی چمک کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا خوش نہیں ہو، ہاں ہوئی ہے تو نہ بھی ہو سکتی ہے، وقت بدلتے دیر کب لگتی ہے؟ کہتے اس نے ایک ادا سے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکا۔ تھوڑی دیر پہلے بختاور مسجد کے گھر سے واپس آئی تھی اور اب مسجد کی طرف سے ملنے والے جواب پر اب جشن منا رہے تھے مگر صبا اس نے کس بات نے اسے آگ لگا دی۔ بکواس کر کے کون سی دلی تسکین ملتی ہے؟ تم نہیں سمجھو گے۔ طنزیہ مسکراہٹ سے اس نے رابان کی طرف دیکھا۔ تم دونوں ہی اپنے بکواس بند رکھو۔ وہ اس جمعے کو نکاح کرنا چاہتی ہے پر مجھے لگتا ہے ہمیں کل ہی کام کر لینا چاہیے۔ کب سے خاموش بیٹھے بختاور نے اپنا حصہ ڈالا۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا اتنی جلدی کرنا ٹھیک ہوگا، بلا وجہ شک میں نہ پڑ جائے۔ صبا نے انکار کیا، ساتھ ہی کلاس میں پکڑا مشروب ہونٹوں سے لگایا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے بھی جہاں اتنا انتظار کیا وہاں تھوڑا اور صحیح، کہتے ہوئے ربان کی آنکھوں کی چمک کچھ اور بڑھ گئی۔ بختاور کے جانب وہ گمسم سی اپنے خوابوں کی کھچیاں لیے کمرے میں آئی۔ ایک جھٹکے میں سب بکھر کر رہ گیا تھا۔ کل تک اذان کے ساتھ وہ خواب سجا رہی تھی اور آج رابان سے جڑنے والے رشتے کو سوچنے پر مجبور تھی۔ وہ چاہ کر بھی مسجد کو انکار نہیں کر پائی اور تب بھی انکار نہیں کر پائی جب بختاور نے اس کے ہاتھوں پر نیک کے نام پہ چند نیلے نوٹ رکھے تھے۔ تو ان نئے سفر کا آغاز ایک انچاہے شخص کے ساتھ ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے اس نے بند مٹھی کو دیکھا جس میں نیلے نوٹ اب بھی موجود تھے۔ یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ کس شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی میں؟ سوچتے ہوئے اس نے نوٹوں پر گرفت مضبوط کی۔ پر میں کیا کروں؟ کیوں یہ دل اب بھی تمہیں پکار رہا ہے؟ اپنی آنکھوں سے تمہاری اصلیت کو دیکھا ہے مگر یہ اب بھی تمہاری محبت کا راگ الاپ رہا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ واپس اس دن چلی جائے جب وہ غازان کی اصلیت سے انجان اس کے ساتھ خواب سجا رہی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گی؟ آپ پھر مذاق میں سیریس ہوں خاطرہ۔ بولو مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس نے اپنا سر جھٹکا۔ ایسے لفظوں کی بازگشت بار بار سنائی دے رہی تھی۔ وہ غازان کو سوچنا نہیں چاہتے تھے مگر بار بار اسے سوچنے پر مجبور تھی۔ نہیں کرنی مجھے تم سے شادی، نہیں ہے مجھے تم سے محبت، سن لیا تم نے؟ بے بسی سے چیختی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رباب کیا قائم نہیں آیا؟ کمرے میں ٹہلتے ذوالفقار علیل نے فکر مندی سے رباب سے پوچھا جو ان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ نہیں بابا ابھی نہیں آئے، حالانکہ کافی دیر پہلے مجھے فون کیا تھا کہ ہوٹل سے نکل گئے ہیں۔ وہ خود بھی پریشان دکھ رہی تھی۔ اچھا فکر نہیں کرو تم، وہ آ جائے گا، جاؤ جا کر غازان کو دیکھو۔ جی۔ رباب اس بات میں سر ہلاتی واپس کمرے سے باہر آئی۔ ذوالفقار علی چہرے پر پرسوز تاثرات لیے کھڑکی کے سامنے جا کھڑے ہوئے جہاں رات کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے سائے ان کے اندر پھیل رہے تھے۔ بہت سے وسوسوں اور اندیشوں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا جسے وہ چاہ کر بھی چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے۔
اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ ہر سوچ کو جھٹکتے انہوں نے دعا دی اور اس بات سے بے خبر کہ یہ وقت قبولیت کا نہیں تھا، ان کی دعا کو قبول ہونا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا نا ذوالقرنین یہاں نہیں ہے، پھر کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو تم؟ میکائیل نے غازان کو گھورا جو اب سنبھل گیا تھا۔ 2 دن کمرے میں بند رہنے کے بعد آج وہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور مگر آتے ہی ذوالقرنین کا ذکر لے کر بیٹھ گیا۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ وہ کیا کہہ کر گیا تھا، مجھ سے بدلہ لے گا۔ یقیناً اس نے ہی خاطرہ کو میری بدگمان کیا ہے، نہ جانے کتنا ڈرایا کہ وہ مجھ سے بھی خوف کھا رہی ہے۔ کہتے اس نے آخر میں سختی سے جبڑے بھیج دیے۔ وہ پاکستان میں نہیں، اس نے مجھے بتایا کہ وہ لندن جا رہا ہے۔ میکائیل جھنجھلا گیا، نہ جانے اس کی بات کو کتنی دفعہ دہرا چکا تھا۔ جھوٹ بول رہا تھا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جہاں بھی چھپا بیٹھا ہے اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ جو کرنا ہے کرو، میں تنگ آ چکا ہوں تم دونوں کے جھگڑے سے۔ میکائیل منہ بسور کر کہتا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بار بار کے الزام تراشی اور لڑائی جھگڑے سے واقعی تنگ آ چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا صرف غازان ہی اسے اپنے ہر نقصان کو ذمہ دار ٹھہراتا، بلکہ ذوالقرنین بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ صوفے پر نیمتراز وہ بغور زوجیل کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جسے کچھ کھوجنا چاہتا ہو، جبکہ اس کے مسلسل خود پر جمی نظروں سے الجھتی زوجیل بار بار سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف تھی، جیسے کہ اس کی موجودگی کا احساس ہی نہ ہو۔ ماما زوجیل پریشان لگ رہی ہیں آپ؟ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ انہوں نے الجھن بھری نظریں اس کی جانب اٹھائی کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز کمرے میں گونجی۔ کیمیکلز کے غلط ملاپ نے زوجیل کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ ذوالقرنین ہنستا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ اب تو آپ واقعی پریشان لگ رہی ہیں، کہکا لگاتے اس نے انگلی سے زوجیل کا چہرے پر لگی کالک ہٹا کر ان کی آنکھوں کے سامنے کی۔ تم نہ میری زندگی میں عذاب کی طرح نازل ہوئے ہو، انہوں نے دانت پیستے ہوئے گھورا۔ یہ آپ کا خود کا پیدا کردہ عذاب ہے، اس میں بابا کا تو کوئی قصور نہیں۔ دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ انہیں آگ لگا چکا تھا۔ ماضی کے کئی لمحات ان کی نظروں میں گھومنے لگے، حسد جلن ایک بار پھر سر اٹھانے لگی۔ تم اپنا حق کب تک لوگے اس ذوالفقار خاندان سے؟ تمہارا بھی غازان کی طرح برابر حق ہے۔ وہ ہمیشہ اسے ذوالفقار خاندان سے دور رہنے کا کہتی آج حق کا پوچھ رہی تھیں۔ جلد سب کا حق مل جائے گا، بس دیکھتے جائیں۔ اپنی آگ رنگ آنکھوں میں چمک لی وہ کہتا انہیں الجھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بہت جلد میں ذوالفقار پیلس میں پوتے کی حیثیت سے پورے استحقاق سے رہوں گا، اور غازان کے بھائی کی حیثیت سے بھی۔ آخر میں زیر لب کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ذوالقرنین نے ایک نظر ٹیبل پر تباہ شدہ کیمیکلز پر ڈالی اور اگلے لمحے وہ سب زمین بوس ہو چکے تھے۔ جہاں کمرے میں ہر طرف لال روشنی پھیلی تھی، وہیں وہ کمرے کے وسط میں لیٹے اس بے دم وجود کو دیکھتے ہوئے گھونٹ گھونٹ سرخ مائع اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کے برابر میں کھڑی زوجیل چمکتی آنکھوں سے قائم ذوالفقار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پاس آ جائے گا، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ حقیقت کو روپ لیے اس کے سامنے لیٹا تھا۔ جادو کا اثر کب ختم ہوگا؟ زبالی نے قائم ذوالفقار پر نظر جمائے سوال کیا۔ صبح تک ہو جائے گا۔ اسے سلاخوں کے پیچھے ڈالو، ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے۔ فکر نہیں کرو، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے۔ اس کے جاگتے ہی ایسا جادو کروں گی کہ ساری زندگی ادھر سے بھاگ نہیں پائے گا۔ آنے والے لمحات کو سوچتے زوجیل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایسا نہ ہو تمہیں ہی جان سے مار دیں، احتیاط سے اس کے پاس جانا۔ زبالی طنزیہ مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولا۔ ویسے تم اسے صرف جادو کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہو، ورنہ میں نے دیکھا اپنی بیوی کا عکس اپنی آنکھوں میں لیے گھومتا ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو بکواس بھی نہ کرو۔ زوجیل نے دانت کچکچائے۔ تم حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتی، جتا کر کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بابا تھامس کو خوشخبری دینے، آخر کو ان کا دشمن ہمارے قبضے میں ہے۔ وہ کہکا لگاتا وہاں سے غائب ہوا۔ زوجیل دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی قائم ذوالفقار کی طرف بڑھی اور نرمی سے اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتی منتر پڑھنے لگی۔ خاطرہ میں بختاور کی طرف جا رہی ہوں تو اندر سے لاک کر لو دروازہ، مشت نے صوفے پر گم بیٹھی خاطرہ سے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 دن سے وہ خاموشی ہی خاموش تھی۔ مشت نے بھی اس کی خاموشی کو خوب محسوس کیا تھا، مگر چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چپ چاپ گھر سے باہر نکل آئی، ہاتھوں کو آپس میں مسلتے وہ بختاور کے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کل خاطرہ کا نکاح تھا، اس لیے بختاور سے مل کر وہ چند ضروری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں گھر پر ہے بھی یا نہیں، وہ سوچتے ہوئے دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ وہ حیرت سے اندر کی جانب بڑھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی راہداری سے گزرتے بھی آگے بڑھی تھی کہ بائیں جانب سے بنے کمرے سے آتی آواز پر ٹھٹک کر رکی۔ غازان ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، اسے جیسے ہی اس نکاح کی خبر ملے گی وہ ہم سب کو بے نقاب کر دے گا۔ یہ کیا؟ یہ آواز تو جانی پہچانی ہے۔ مشت الجھی آگے بڑھی، دروازے کی جوری سے اندر کا منظر دیکھتے ساکت ہوئی۔ مہرماں عرف کانتا رہبان کے گلے میں باہیں ڈالے اسے کل ہونے والے نکاح اور غازان کے متعلق بات کر رہی تھی۔ مشت پیچھے ہٹتی تیزی سے مڑی اور واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ تو یہ سب ملے ہوئے ہیں؟ منہ پر ہاتھ رکھے جیسے ہی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، خوف سے ٹانگیں الگ کانپنے لگی۔ واپسی کا راستہ طے کرنا بہت مشکل لگا۔ اب میں یہاں ایک پل نہیں رکوں گی، اپنی بیٹی کو لے کر واپس کراچی چلی جاؤں گی۔ بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی کہ سامنے کھڑے رہبان کو دیکھ کر ان کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔
فوق چہرہ لیے اپنی جگہ منجمد تھی۔ تم؟ جی ساسو ماں، ویسے آپ کو کسی نے سکھایا نہیں کہ چھپ کر کسی کی باتیں نہیں سنتے؟ وہ کہتا ان کی جانب بڑھا۔ پاس مت آنا میرے، وہیں رک جاؤ ورنہ کیا ساسو ماں؟ مشہد کو منہ کھولتا دیکھ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھٹکے سے گردن دبوچ لی۔ میرا بالکل ایسا ارادہ نہیں تھا، پر شاید آپ کی زندگی اتنی ہی تھی۔ چہرے پر افسوس لیے رہبان نے نفی مسرر لایا۔ مشہد آنکھوں میں خوف لیے بھرپور وضاحت کر رہی تھی، مگر رہبان کی گرفت مزید سخت ہوئی۔ بائے بائے ساسو ماں، بیٹی کی فکر مت کرنا، اس کے اچھے سے خیال رکھوں گا۔ کہنے کے ساتھ اس نے جھٹکے سے مشہد کی گردن مروڑ دی۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہ سیدھا فرش پر آ گری۔ مشہد آنٹی، وہ کب سے آتی آواز پر رہبان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا اور فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ اور ادھر غزان بے یقینی سے مشہد کے مردہ وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاطرہ سے ملاقات کے غرض سے آیا تھا، پر جن کی موجودگی محسوس کر کے بالکنی کے بجائے سیدھا دروازے سے اندر داخل ہوا، مگر سامنے کے منظر نے ایک پل کے لیے اسے اپنی جگہ سن کر دیا۔ ماما! اس نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا، جہاں آنکھوں میں خوف لیے خاطرہ تیزی سے نیچے آئی۔ ماما اٹھیں، ماما! خاطرہ نے مشہد کو سیدھا کرتے ہوئے جھنجھوڑا۔ ماما اٹھیں، آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اس نے روتے ہوئے ایک بار پھر مشہد کو جھنجھوڑا۔ وہ جا چکی ہے خاطرہ۔ غزان خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ خاطرہ کے آنسو اور سامنے پڑی مشہد کی لاش اسے تکلیف پہنچا رہے تھے۔ خاطرہ نے اپنی آنکھوں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے مار دیا انہیں؟ وہ چلائی۔ نہیں خاطرہ، میں ایسا دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں اسے کچھ سمجھ نہ آیا، آخر کہے تو کیا کہے؟ خاطرہ میری بات، جاؤ یہاں سے، جاؤ! اس کی بات کاٹ کے وہ ہلک کے بل چلائی۔ غزان اسے دیکھتا وہاں سے غائب ہوا۔ ماما! اس کے جاتے ہی خاطرہ نے ایک نظر ماں کو دیکھا اور روتی ہوئی فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ پورا گردیزی ہاؤس اس کی سسکیوں سے گونجنے لگا۔ آنکھوں سے سیاہ سیال تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ہر دفعہ اٹھتے قدم کے ساتھ اس کا جی چاہا واپس جائے اور خاطرہ کی لاکھ مزاحمت کے باوجود اسے خود میں بھینچ لے۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے سینے میں جذب ہونے دیں۔ سب بکھرتا جا رہا ہے، میری خاطرہ مجھ سے دور ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ اس کا ذہن ابھی بھی صرف خاطرہ کو سوچ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے رہبان کا خیال اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ ایک تڑپا دینے والی سوچ نے اسے اپنی قید میں لیا۔ ارد گرد سے غافل آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا، جب ایک تیز ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا۔ خزان چونکا اور رک کر چاروں جانب دیکھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ، مجھے تمہاری خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ ارے واہ، میں تو سمجھتی تھی خاطرہ کے سوا تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے اور نہ محسوس ہوتا ہے۔ ایک سرسراتی آواز فضا میں گونجی۔ غزان چونکنا انداز میں ارد گرد دیکھنے لگا۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے، اس وقت سڑک پر اس کے سوا کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ڈھونڈ رہے ہو؟ مہربا کا روپ دھارے کانتا ایک دم سے اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ تیزی سے ہاتھ میں موجود سیاہ مایہ غزان کے اوپر اچھال دیا، جس کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ وہ کمرے میں لیٹا خالی ذہن اور خالی آنکھوں سے کمرے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ یوں تو پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اوپری کھڑکی پر نظر آتی چاند کی روشنی نے کمرے میں پھیلے اندھیرے کو کم کیا۔ وہ صبح سے سوئی جاگی کیفیت میں مبتلا تھا، مگر اب ہوش میں آیا تھا۔ قائم! کانوں میں بڑھتی نسوانی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا اور تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ رباب میری جان! آنکھوں میں چمک لیے، لہجے میں بیقراری اور تڑپ لیے قائم ذوالفقار نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا، جبکہ رباب کا روپ دھارے سجیل اس کی اس دیوانگی پر خود پر ضبط کرتے آگے بڑھی اور ذرا فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ یہ کیسی جگہ ہے اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ذہن بالکل خالی خالی سا ہے۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی سیدھا ان دونوں کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ قائم ذوالفقار نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی قائم، اس لیے ایسا محسوس کر رہے ہیں؟ زیادہ سوچیں نہیں، آرام کریں۔ زوجیل مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ جانتی تھی وہ اب جادو کے زیر اثر ہے، ورنہ زوجیل کو پہچاننے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ بس آج کی رات کا وقت ہے زوجیل انتھونی، ایک بار یہ جادو کے اثر سے نکلا تو پھر قابو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ قائم ذوالفقار کو بغور دیکھتے اس نے سوچا۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ پاس آؤ میرے، اس نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے کی ہوں جیسے کسی بچے کو پاس بلا رہا ہو۔ زوجیل جو اپنے اندر چھپے ڈر کی وجہ سے اس سے تھوڑا فاصلے پر کھڑی تھی، گہرا سانس لے کر اپنے ڈر کو ڈپٹتی دھیرے دھیرے آگے بڑھی۔ پاس پہنچتے ہی قائم ذوالفقار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میری طبیعت تو تمہیں دیکھتے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے رباب، قائم نے اسے محبت بھرے لہجے میں کہا، مگر زوجیل کا حلق تک کڑوا ہوا۔ پھر رباب، میں آپ کے سامنے ہی ہوں۔ سامنے تو ہو پر پاس نہیں۔ چاند کی روشنی میں اس کے دمکتے چہرے کو تکتے ہوئے بے خودی کے عالم میں کہتا اسے اپنے حصار میں یوں لے چکا تھا کہ افق پر موجود چاند ان کے ملن پر ماتم کنا تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا جب قبرستان میں داخل ہو کر چاروں طرف نظر دوڑاتا آگے بڑھا اور سیدھا اس قبر کے سامنے جا رکا جہاں قبر کے دائیں جانب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ خاطرہ! اس نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خاطرہ نے اپنے آنسوؤں سے لبریز سی آنکھیں اس کی جانب اٹھائی، رونے کے باعث اس کی آنکھوں میں سرخی تر آئی۔ رہبان دیکھو، آج پورا ایک ہفتہ ہو گیا ماما کو مجھ سے دور ہوئے، وہ روتے ہوئے بولی۔ خاطرہ اٹھو یہاں سے، روز تم صبح قبرستان آ جاتی ہو، تم نہیں معلوم لڑکیوں کا قبرستان آنا منع ہے؟ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ تو کیا کروں، پھر کیسے ملوں ان سے؟
فی الحال تو تم ان سے نہیں مل سکتی، یہ کام تو شاید مرنے کے بعد ہی ہو، اس لیے ابھی یہاں سے چلو۔ رحمان نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا، اپنے ساتھ گھسیٹتے قبرستان سے باہر اپنی گاڑی تک لے آیا۔ چلو بیٹھو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خاطرہ چپ چاپ اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ خاطرہ خاموشی سے چلتے شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ کتنا وقت گزر چکا تھا، اسے ہوش ہی نہ تھا۔ یوں ہی غائب دماغی سے بیٹھی کہ گاڑی ایک جھٹکے سے گھر کے سامنے رکی۔ اترو، وہ کہتا خود بھی گاڑی سے اترا۔ خاطرہ گاڑی سے نکل کر چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور لاک کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ رحمان بھی اس کے پیچھے آیا۔ خاطرہ میری بات سنو، اسے اشاروں سے تھام کر وہ نرم لہجے میں بولا۔ 1 ہفتہ ہو گیا آنٹی کو گئے، پر تم ایک بات بھول گئی ہو۔ وہ چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح جلد از جلد ہو جائے، لیکن تمہیں نہیں لگتا ان کی آخری خواہش پوری کرنی چاہیے؟ وہ بڑے طریقے سے اسے باتوں میں پھنسا رہا تھا۔ خاطرہ سوچ میں پڑ گئی۔ اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ اگر آنٹی زندہ ہوتی تو تم میرے نکاح میں ہوتی آج۔ رحمان اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ آپ شاید ٹھیک کر رہے ہیں، تو پھر ہم کل ہی نکاح کرتے ہیں۔ وہ اس کی بات کاٹتا بولا۔ چلو بھی تم آرام کرو، کل آؤں گا میں تمہیں لینے۔ وہ کہتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ خاطرہ گمسم سی صوفے پر جا بیٹھی، ایک دم اس کے دل میں اداسی اتر آئی تھی۔ ساتھ ایک اذان کا خیال بھی تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اس دن کے بعد اسے نظر نہیں آیا اور خاطرہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اس دل کا کیا کرتی جو اسے دیکھنے کا خواہشمند تھا۔ کیا واقعی تم نے ماما کو مارا ہے؟ یہ خیال ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو غازان 1 ہفتے سے غائب ہے؟ ذوالقرنین میکائل کو دیکھتے ہوئے بولا، جو ہر وقت دوسروں کو پریشان کیے رکھتا تھا، آج خود بھی پریشان تھا۔ تو تمہیں کیسے بتاتا؟ تم بھی تو پاکستان میں نہیں تھے۔ میکائل کمرے کے چکر کاٹتا بولا۔ غازان کا سوچ کر ہی اس کا دماغ پھٹنے والا تھا، جبکہ اس کی بات پر ذوالقرنین نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ایک گلٹی ابھر کر غائب ہوئی تھی۔ میں پاکستان میں ہی تھا۔ وہ کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا تو چونک کر ذوالقرنین کی طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ تم پاکستان میں تھے، مطلب تم لندن نہیں گئے؟ ذوالقرنین نے اس بات میں میں نے کہا تھا نا ذوالقرنین یہاں نہیں ہے، پھر تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ تم شاید بول رہے ہو کہ وہ کیا کر کے گیا تھا یہاں سے۔ وہ مجھ سے بدلہ لے گا، اور یقیناً اس نے ہی میری خاطرہ کو مجھ سے بدگمان کیا ہے۔ نہ جانے کتنا ڈرایا ہے کہ وہ مجھ سے بھی خوف کھا رہی ہے۔ وہ پاکستان میں نہیں، اس نے مجھے بتایا وہ لندن جا رہا ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، جہاں بھی چھپا بیٹھا ہے اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ میکائل کے ذہن میں آج اپنی اور غازان کی آخری ملاقات گھوم گئی۔ یعنی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ میکائل ایک دم طیش میں تھا، اچانک ہی غازان کی ساری باتیں سچ لگنے لگی۔ تم جیسے سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ ذوالقرنین فوراً اس کی سوچ تک پہنچا۔ غازان بالکل ٹھیک کہتا ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں کچھ کر دوں۔ میکائل نے اسے پکڑ کر پیچھے دھکیلا۔ حد میں رہو اپنی۔ ذوالقرنین دھاڑا۔ میں اپنی حد میں ہی ہوں، اس لیے تم زندہ سلامت کھڑے ہو۔ اب تو مجھے لگ رہا ہے غازان کے غائب ہونے میں بھی تمہارا ہاتھ ہے۔ میکائل کے بات پر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر ضبط کر گیا۔ ایک کڑی نظر اس پر ڈال کر ذوالقرنین فوراً وہاں سے غائب ہوا، جبکہ میکائل نے طیش میں آ کر سامنے رکھا گلدان فرش پر دے مارا۔ ایک ہاتھ میں سرخ مایہ پکڑے وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ کمرے میں سے اٹھتی چیخوں کی آواز اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ زوالی نے تنگ آ کر زوجیل کی طرف دیکھا، جو کمرے کے وسط میں بیٹھی موم بتیاں جلائے منتر پڑھ رہی تھی۔ سامنے ہی سلاخوں کے پیچھے کھڑا قائم ذوالافقار غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ناپاک عورت، گندا کر دیا تم نے مجھے، وہ غصے سے دھاڑا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سلاخوں کو تھوڑا توڑ کر اس کی گردن اڑا دے۔ اب میں اپنی رباب کو کیا جواب دوں گا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تم لوگوں کا؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آہستہ سے کہتا وہ آخر میں پھر دھاڑا۔ در و دیوار اس کی دھاڑ پر لڑس گئے۔ زوجیل ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ اس کے سر سے اب بھی رباب کا بھوت نہیں اترا؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، یہ قابو میں آنے والی چیز نہیں۔ خیر اچھا ہے، اسے تڑپتا دیکھنے میں بہت مزہ ہے۔ زوالی کہتا اٹھ کر سلاخوں کے پیچھے کھڑے قائم ذوالافقار کی طرف بڑھا، جو خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جاننا چاہتے ہو کیا بگاڑا ہے؟ چہرے پر مکمل مسکراہٹ اور آگ رنگ آنکھوں میں چمک لی اس نے سوال کیا، جس کا جواب بالکل نہیں دیا گیا۔ یاد ہے 3 سال پہلے تم نے ایک انسان کو بچانے کے لیے ایک سانپ کو مار ڈالا تھا؟ زوالی کی بات پر قائم ذوالافقار کی آگ رنگ آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تو یہ کہ وہ میرا بھائی ایڈم تھامس تھا، بادشاہ تھامس کا بیٹا، وہ لہجے میں گراہٹ لیے بولا۔ قائم ذوالافقار کے ذہن میں ماضی کا سارا واقعہ گھوم گیا۔ جب جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے اسے آدمی کے چلانے کی آواز آئی، وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ قائم ذوالافقار اپنی گاڑی سے نکل کر اس کی جانب بڑھا، جہاں سیاہ سانپ ایک انسان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ چھوڑ دو اسے، وہ کہتا آگے بڑھا، جبکہ سانپ نے اپنی گرفت مضبوط کی۔ سنہری آنکھوں میں شکار کو پا لینے کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ میں نے کہا چھوڑ دو اسے۔ اپنے اصل روپ میں آتا اس کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے اس آدمی کو چھڑا کر زمین پر لٹایا۔ خوف کے باعث وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میرے اور میرے شکار کے بیچ مت آؤ، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ ایڈم پھنکارا۔
कायम जुल्फ़कार ने बगौर उस सांप को देखा। सर पर बना शाही निशान बता रहा था वो किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। ओह, तो तुम अरवा कबीले के बादशाह थामिस के बेटे हो। सही पहचाना, वो कहता हुआ तेज़ी से रेंगता कायम जुल्फ़कार के पास आया, मगर इससे पहले वो कोई नुकसान पहुंचा था। कायम जुल्फ़कार ने फ़ौरन अपना भारी हाथ उसके सर पर दे मारा, जो सीधा शाही निशान पर जा लगा। एडम तड़पता हुआ इंसानी रूप में आता फ़ौरन वहाँ से गायब हुआ। उसके साथ ही कायम जुल्फ़कार माजी से निकलता वापस हाल में आया। वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, उसने एहतजाज किया। नहीं कायम जुल्फ़कार, तुमने उसके शाही निशान पर वार किया, जिसके बाद वो चंद सेकंड्स भी जिंदा नहीं रह सका, क्योंकि शाही चिन्हों का यही हिस्सा है। उसने अपने माथे पर से बाल हटाते वो निशान दिखाया। हमारा ये हिस्सा इंतहाई नाजुक होता है, यहाँ चोट लगने से पल भर में मौत वाक़ हो जाती है, और तुमने यही वार करके मेरे भाई को मौत की नींद सुला दिया। मेरा ये इरादा उसकी जान लेने का नहीं था। सुलाखें पकड़कर कायम ज़ोर से चिल्लाया। बहरहाल तुम मेरे भाई के कातिल हो और तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी। आंखों में जीत की चमक लिए ज़वाली वापस वो जेल की जानिब बढ़ा, जहाँ वो मोमबत्तियाँ जलाए बैठी अभी भी मंत्र पढ़ने में मशगूल थी। इस सब के पीछे कांता है, मगर वो अकेली नहीं, ज़रूर उसके साथ कोई और शामिल है, मगर कौन? अपने कमरे में चक्कर काटता जुल्फ़कारनैन लाख ख़ज़ान से नफरत होने के बावजूद इस वक्त उसके लिए परेशान हो रहा था। हालांकि खातरा के घर के बाहर जब उसने कांता को देखा तब वो उसकी सोच पड़ चुका था, मगर ग़ज़ान को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो खामोश रहा। हत्ता कि झूठ बोलकर मामा ज़ुजैल के पास आ गया। यानी आज जब ग़ज़ान के लापता होने की खबर मिली तो उसे तकलीफ हो रही थी, मगर क्यों? बाहर में जाए, मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब? उसे झुलाकर सर झटका, मगर उस दिल का क्या करता जो बेचैन हो रहा था। मैं जानता हूँ तुम ग़ज़ान से नफरत करते हो, मगर वो तुम्हारा भाई है, उसे नुकसान मत पहुँचाना। उसे कायम जुल्फ़कार के लफ्ज़ों की बाज़गश्त अपने गिर्द सुनाई दी। मुझे माफ़ कर दें बाबा, आज मैं ही उसकी तकलीफ़ का वजह बन गया। मैं जानता हूँ वो तकलीफ़ में है, वो जहाँ भी है ठीक नहीं है, मुझे महसूस हो रहा है, बट मैं चाहकर ग़ज़ान के लिए कुछ नहीं कर सकता। उसने सोचते हुए बेबसी से आंखें मूंद ली। पाँव ज़मीन से ऊपर उठाए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बड़ी, तंग और तारीक राहदारी से गुजरते उस बंद दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई, जिसके पार वो जंजीरों में जकड़ा काले जादू के ज़ेर असर था। इतना क्यों डर रही हो? अंदर आ जाओ। उकब से आती निस्वानी आवाज़ पर कांता चौंक कर पीछे मुड़ी, जहाँ लाल चोगे में मलबूस ज़ुजैल खड़ी थी। 1 हफ्ते से तुम उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही, वो कहती हुई कांता के पास आई। ये कायम जुल्फ़कार नहीं, ग़ज़ान जुल्फ़कार इतनी आसानी से काबू नहीं आने वाला। कांता नागवारी से बोली। तो बाप कौन सा काबू में आ गया था? ज़ुजैल सोच कर रह गई। मैं जी का इंतज़ार कर रही हूँ। एक बार वो खातरा को हासिल कर ले, फिर ग़ज़ान पर काबू पाना आसान हो जाएगा मेरे लिए, और आखिर उसके टूटे दिल को मैंने ही जोड़ना है। उसने मायने के इस मुस्कुराहट होंठों पर सजाए ज़ुजैल को देखा, जो खुद भी मुस्कुराते मंत्र पढ़ने लगी। उस दरवाजे के बाहर अंधेरे कमरे में जंजीरों से जकड़े खड़ा ग़ज़ान उनकी आवाज़ों को बमुश्किल सुनने की कोशिश कर रहा था कि अचानक सर में उठते शदीद दर्द के बायस चिल्लाने लगा। माथे की रगें तन गई, सर जैसे पटने के करीब था। यूँ महसूस हो रहा था कि अगला सांस नहीं ले पाएगा। समुंदर जैसी नीली आंखें अपना रंग बदलती आगरा सुर्ख अंगारा होने लगी। तभी ज़ुजैल के मंत्र पढ़ते लब रुके और ग़ज़ान नढाल सा होकर सर झुका गया। आलम में होश से आलम में बेहोशी में जाते वो धीरे से बुड़बुड़ाया। खातरा कुछ पता चला? जुल्फ़कार अली ने अपने सामने बैठे ज़ुहैर जुल्फ़कार से पूछा, जो 2 दिन से मुसलसल भाई को तलाश करने की कोशिश में था। कुछ नहीं पता चला बाबा, न जाने कायम भाई अचानक कहाँ चले गए। ज़ुहैर जुल्फ़कार की बात पर वो मज़ीद परेशान हो गए। एक तरफ बड़े बेटे का कुछ नहीं पता था, तो दूसरी तरफ रुबाब का रो रो के बुरा हाल था। आप परेशान ना हो, मैं पता लगा लूँगा, या वो खुद आ जाएंगे। हो सकता है कहीं फंस गए हों। उसने कहते हाथ बढ़ाकर जुल्फ़कार अली के हाथ पर रखा। एक छोटी सी कोशिश थी उम्मीद का दामन थामे रखने की। जुल्फ़कार अली ने इस बात पर सर हिलाते अपना दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो रहा है। 2 दिन पहले वो ईरान जाने वाले थे, अब सब कुछ छोड़कर कायम जुल्फ़कार को ढूंढने में लगे, जो बिना बताए ना जाने कहाँ चला गया। मैं रुबाब की तरफ से ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। आप भाभी को समझाएं, भाई जल्द वापस आ जाएंगे। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं खुद भी परेशान हूँ। वो पहले कभी यूँ बगैर बताए कहीं नहीं गया, और अब तो वो घर वाला है, कम से कम रुबाब को तो बताया होता। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोले, मुझे डर है बाबा, वो किसी मुसीबत। अभी ज़ुहैर जुल्फ़कार की बात पूरी नहीं हुई थी कि तेज़ी से दरवाज़े खोलते रुबाब अंदर आई। उसे अभी ज़ुहैर के आने की खबर मिली थी। कुछ पता चला कायम का? उसने बेसब्री से पूछते हुए पहले ज़ुहैर और फिर जुल्फ़कार अली को देखा। उन दोनों ने भी इस समय एक दूसरे को देखा और फिर नफ़ी में से हिलाया। पर आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भाई जल्द मिल जाएंगे। वो कहकर उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। रुबाब जुल्फ़कार अली की तरफ बढ़ी। बाबा वो कहाँ चले गए? रुबाब, बच्चे परेशान ना हो, दुआ करो जल्द लौट आए। लहजे में बशाशत लाते जुल्फ़कार अली बोले। उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे, पर खुद नहीं जानते थे कि वो जल्द कितना तवील होने वाला है।
رہبان لانگ روم میں داخل ہوا جہاں صبا اور بختیور بیٹھے آپس میں باتیں کر رہی تھے۔ مسکراتا ان کی جانب بڑھا۔ بری آنکھوں میں آج الگ سی چمک تھی۔ بڑا مسکرا رہے ہو؟ صبا نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بھئی، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ کیوں، کیا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے آپ کے؟ بختیور نے پوچھا۔ جو ہاتھ لگا ہے وہ کسی خزانے سے کم نہیں۔ وہ یوں ہی مسرور سا بولا۔ پہلیاں بجھانا بند کرو اور سیدھے سے بات کرو۔ خاطرہ نکاح کے لیے تیار ہے؟ اور اب آپ لوگ نکاح کی تیاری کریں۔ کل نکاح کے بعد میں اسے اپنے ساتھ کوہ کاف لے جاؤں گا۔ کہتے ہوئے اس کی بری آنکھیں بدلتی آگ رنگ ہوئی۔ صبا اور بختیور کے چہروں پر بھی مسکراہٹ در آئی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ صبا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ویسے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، تمہیں اسے ساتھ لے جانے کے لیے نکاح کی کیا ضرورت؟ بختیور اب بھی الجھی۔ بغیر نکاح کے خاطرہ میرے ساتھ جائے گی نہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کوہ کاف لے جا نہیں سکتا، اس لیے یہ ناٹک بھی کرنا پڑے گا۔ رہبان افسردگی سے شکل بنائی بولا، جس پر صبا اور بختیور کا کہکہ گونج اٹھا۔ وقت پڑ لگا ہے اپنے ساتھ 11 سال لے اڑا۔ جہاں ان سالوں میں رباب کی امیدوں نے دم توڑا، وہیں قائم ذوالفقار کی سانسیں بھی ان کا ساتھ چھوڑتی جا رہی تھی۔ قید سے رہائی کی ساری امیدیں تو پہلے ہی دم چھوڑ چکی تھی، لیکن رباب سے بے وفائی کا خیال اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اوپر سے ستم ظرفی یہ تھی کہ زوجیل اس کے بچے کی ماں بن چکی تھی اور اس حقیقت کو چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس جادو کے ذریعے تم میرے وجود کو تو حاصل کر سکتی ہو، مگر میرا دل، میری روح ہمیشہ اس سے محبت کرتی رہے گی۔ سلاخوں کے پیچھے سے وہ دھاڑا اور اس کی دھاڑ سے پورا کمرہ لرز اٹھا۔ اتنے سال ان سلاخوں میں رکھ کر دیکھو، کیا ملا تمہیں؟ وہ بیٹا جو کسی محبت کی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی نشانی ہے۔ آج جب وہ جادو کے اثر سے باہر نکلا تو بے قابو ہو گیا تھا، جبکہ کمرے کی اوپری کھڑکی سے جھانکتا 10 سالہ ذوالقرنین اپنے باپ کی اس روپ کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ بکواس بند کرو، ابھی تک تمہارے سر سے اس کی محبت کا بھوت نہیں اترا؟ سامنے زمین پر بیٹھی لال جو کا پہنا زیر لب مندر پڑتی زوجیل چلا اٹھی۔ قائم ذوالفقار کی رباب سے محبت اور اس سے نفرت بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اپنی سرخ آنکھوں سے قائم ذوالفقار کی طرف دیکھتے اس نے سامنے رکھا سیاہ مایہ اٹھا کر ان سلاخوں کی طرف اچھال دیا، جس کے ساتھ کمرے میں گونجتی قائم ذوالفقار کی چیخیں ذوالقرنین کو بے چین کر گئیں۔ ان گزرے سالوں میں کئی بار اپنے باپ کے منہ سے ایسی باتیں سنتا رہا، مگر یہ جلال آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اور کس گناہ کی بات کر رہے ہو؟ ذوالقرنین صرف میرا نہیں تمہارا بھی بیٹا ہے جس سے تم گناہ کہہ رہے ہو۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک آخری نظر سلاخوں کے پیچھے ڈھال بیٹھے قائم ذوالفقار پر ڈال کر کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی زوجیل کو گئے چند لمحے ہوئے تھے، قائم ذوالفقار کو ایک بار پھر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو ذوالقرنین فریڈی کھڑا تھا۔ ذوالقرنین، کیوں آئے ہو یہاں؟ میرا تماشا دیکھنے؟ قائم ذوالفقار نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ زوجیل کے باعث اسے ذوالقرنین سے بھی نفرت تھی، جس کا ذوالقرنین کو بخوبی اندازہ تھا۔ ذوالقرنین نہیں، فریڈی نام ہے میرا، اس نے ٹوکا، جسے باقی بات تو سنی ہی نہ ہو۔ قائم ذوالفقار کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ آئی۔ یہ جھگڑا تو 2 سالوں سے چلتا آ رہا تھا۔ قائم ذوالفقار نے یوں تو اسے اپنا بیٹا نہیں مانا، مگر ان 2 سالوں میں بیٹا سمجھ کر اپنا حق ضرور جتانے لگا کہ فریڈی کی جگہ ذوالقرنین مخاطب کرتا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا، یہ ذوالقرنین اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک مسلمان کی اولاد تھا، جبکہ زوجیل نے قائم ذوالفقار سے بدلہ لینے کے لیے اسے عیسائی بنا دیا تھا۔ تم ایک مسلمان جن کی اولاد ہو، قائم ذوالفقار نے لہجے میں سختی لیے کہا۔ میں زوجیل انتھونی کی اولاد ہوں، ذوالقرنین بے تاثر چہرے سے بولا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ ذوالقرنین وہیں کھڑا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے مزید اسے سننا چاہتا ہو۔ اچھا سنو، میرا ایک کام کرو گے؟ قائم ذوالفقار اپنی جگہ سے اٹھا اور ذرا نزدیک آ کر سلاخوں کو تھام کر بیٹھ گیا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں بے حد نرمی تھی۔ ذوالقرنین خاموش رہا۔ میں نہیں جانتا کل تک میں یہ سانسیں لیتا بھی ہوں یا نہیں، لیکن مجھے اگر کچھ ہو جائے تو تم مجھ پر احسان کر دینا۔ وہ رکا تھوڑا اور سلاخوں کو تھامے نزدیک آیا۔ تم میری باپ کے پاس آنا اور اسے بتانا میں اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا، میں نے اسے بے وفائی بھی نہیں کی۔ اگر میں نے زندگی میں کسی سے محبت کی ہے تو صرف رباب اور غازان سے کی، اور ہاں، غازان کو کہنا اس کے بابا اسے بہت یاد کرتے تھے۔ اپنے بابا سے ناراض نہیں ہونا، تم کہو گے نا اسے؟ لہجے میں آس لیے قائم ذوالفقار نے پوچھا۔ ذوالقرنین چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھا کہ قائم ذوالفقار کی آواز نے اسے روک لیا۔ ذوالقرنین، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، مجھ سے نہیں، غازان سے بھی، کیونکہ میں نے غازان کو اپنا بیٹا مانا ہے، پر تمہیں نہیں۔ ذوالقرنین پلٹا اور نہ کچھ بولا، اب بھی خاموش رہا۔ جو جانتا تھا اس کے باپ کو اس سے نہیں، اس کی ماں سے نفرت تھی، جس کے باعث وہ اپنی اولاد کو بھی قبول نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ذوالقرنین کو قبول کرنا ایسا تھا جیسے زوجیل کو قبول کر رہا ہو، اور یہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، اگر زوجیل کی جگہ رباب کا بیٹا ہوتا تو وہ نہ صرف قائم ذوالفقار اسے اپنا بیٹا مانتا، بلکہ وہ محبت بھی دیتا جو غازان اسے کرتا آیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم غازان سے نفرت کرتے ہو، مگر وہ تمہارا بھائی ہے، اسے نقصان مت پہنچانا۔ قائم ذوالفقار کی بات پہ اس نے مڑ کر ایک کڑی نگاہ باپ پر ڈالی، یعنی وہ اب بھی غازان کا سوچ رہا تھا۔ ذوالقرنین فوراً وہاں سے غائب ہوا۔
اور قائم ذوالفقار وہیں تنہا بیٹھا سلاخوں کو مضبوطی سے پکڑے اس جگہ کو دیکھتا رہا۔ اچانک آگ رنگ آنکھوں کی جگہ سیاہی نے لے لی، جسم اکڑنے لگا اور ایک جھٹکے سے سلاخوں کو چھوڑتا وہ زمین پر جا گرا۔ سیاہ ہوتی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی تھی۔ چند لمحوں کا کھیل تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا وجود ریت کی طرح بکھرتا ہوا ہوا میں غائب ہوا۔ بالآخر اس کی آزمائش ختم ہوئی، موت کی صورت میں۔ مشد بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سردیے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ آج اس کا نکاح تھا اور اس موقع پر ماں باپ کا سایہ سر پر نہ محسوس ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ یہ کوئی خطرہ سے پوچھتا۔ اسے سوچ کر ہی رونا آ رہا تھا۔ اپنے نکاح کے دن بھی کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سب کچھ کھونے کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے بہت کچھ کھونے جا رہی ہے۔ بار بار خزان کا خیال آ رہا تھا جس پر دل و دماغ میں جنگ سے چھڑ جاتی۔ دماغ اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا تو دل اس کا وکیل اور جج بن جاتا۔ یہی سب سوچتے اس کا سر پھٹنے کو تیار تھا۔ وہ اٹھ کر بے دردی سے گالوں پر بہتے آنسو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ اسے نکاح کے لیے تیار ہونا تھا۔ کاش ماما آپ میرے ساتھ ہوتے تو مجھے یقین ہوتا میرے پیچھے کوئی ہے، میرے اچھے نصیب کی دعا کرنے والا۔ خاطرہ سوچتے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آئی اور الماری سے نکاح کے لیے پہننے کے لیے لباس نکالنے لگی۔ مسجد نے تھوڑی بہت اس کے نکاح کی تیاری کی تھی۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے زیادہ تو نہیں کچھ خرید پائی، لیکن اس کے لیے نکاح میں پہننے کے لیے کپڑے اور جوڑی کا انتظام ضرور کیا تھا۔ وہ میرون فراق کے ساتھ گولڈن چوڑی دار پاجامہ نکال کر بیڈ پر رکھتی باتھ روم میں چلی گئی۔ اب جو بھی تھا اسے اپنی ماں کی آخری خواہش کو پورا تو کرنا ہی تھا۔ قائم ذوالفقار کی موت کے بعد ذوالقرنین میں کافی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ زوجیل اور اپنے باپ کے رویے پر اس نے کئی بار سوچا۔ ہر بار اسے اپنی ماں کی غلطی نظر آتی۔ یہ نہیں تھا کہ قائم ذوالفقار کے جانے کے بعد ذوالقرنین کو اس سے محبت ہو گئی، بلکہ باپ سے شکوے شکایت تمام تر اعتراض اب بھی وہیں تھے۔ لیکن اب وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی چاہ کر بھی کسی سے زبردستی محبت نہیں کر سکتا۔ قائم ذوالفقار بھی اس سے محبت نہیں کر پایا، نہ ذوالقرنین سے اور نہ زوجیل سے۔ وہ بھی تمام تر کوششوں کے باوجود اس کے دل میں وہ مقام نہیں بنا پائی جو ایک ماں کا حق ہوتا ہے۔ وہ جب بھی ذوالقرنین کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو اسے اپنے باپ کی ضرب، تنہائی، چیخوں پکار سب یاد آ جاتا، جس کے باعث وہ ان سالوں میں زوجیل سے مزید دور ہو گیا۔ اور اس کا منہ بولتا ثبوت یہ تھا کہ اس نے اپنا نام فریڈی سے بدل کر ذوالقرنین رکھ لیا۔ لیکن اس نے مذہب بھی بدلا تھا یا نہیں، زوجیل کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو فریڈی؟ زوجیل نے کمرے میں داخل ہوتے اپنے 19 سالہ بیٹے کو دیکھا جو بالکل اپنے باپ سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہی آگ رنگ آنکھیں، وہی نئے نقش۔ کتنی بار کہا ہے میرا نام ذوالقرنین ہے؟ آئینے میں زوجیل کو عکس کو دیکھتے اس نے سختی سے ٹوکا۔ تم میرے بیٹے ہو، وہ غصہ ضبط کرتی ہوئی بولی۔ میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں مگر سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، میرے لیے کیا بہتر ہے مجھے اچھے سے پتہ ہے، وہ جتا کر کہتا کمرے سے نکلنے لگا جب زوجیل اس کے راستے میں آئی۔ اچھا کیا بہتر ہے تمہارے لیے وضاحت کرو گے؟ ذوالقرنین نے آنکھوں میں تیش لیے انہیں دیکھا اور ایک جھٹکے سے گردن دبوچ کر دیوار سے لگایا۔ زوجیل حیرت سے اسے دیکھنے لگی جس کا شمار نہ اچھوں میں ہوتا اور نہ بروں میں۔ وہ من موجی تھا، جو دل اور دماغ میں آتا وہ کر گزرتا، بھی چاہے کسی کو خوشی ملے یا غم۔ میرے معاملات سے دور رہیں، سمجھی؟ وہ ایک جھٹکے سے گردن چھوڑتا وہاں سے غائب ہوا۔ خاطرہ تیار ہو کر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھنے لگی۔ میرون فراک اور گولڈن چوڑی دار پاجامے کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے، کانوں اور گلے میں نازک سا بریسلیٹ پہنے وہ تیار تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائی تھی، اس سے زیادہ اور وہ کیا تیاری کرتی؟ ایک نظر خود پر ڈال کر وہ رہبان کا انتظار کرنے لگی جو تھوڑی دیر پہلے قاضی اور گواہوں کو لینے گیا تھا۔ خاطرہ بیٹا آج وہ رہبان آ گیا ہے، بختاور کمرے میں داخل ہوتے اسے دیکھتے بولی، جس پر خاطرہ اسباب میں سے ہٹاتے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے اسے عجیب وسوسوں نے اپنے لپیٹ میں لیا، عجیب وحشت طاری ہو رہی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتی بختاور کے ساتھ لیونگ روم میں آئی جہاں رہبان قاضی سمیت گواہوں کے ساتھ بیٹھا تھا، البتہ صبا وہاں موجود نہیں تھی۔ بختاور نے اسے سنگل صوفے پر بٹھایا جس کے بعد رہبان کے کہنے پر قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ خاطرہ گردیزی بنت عامر گردیزی، آپ کو رہبان مرزا بن احمد مرزا کے نکاح میں حق مہر 50,000 سکہ رائنج الوقت دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ قبول ہے؟ ادا ہوتے نکاح کے کلمات کے ساتھ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ بند کمرے میں وہ خاموش کھڑی بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو زنجیروں میں جکڑا سر جھکائے تھا۔ آج بالآخر ہمت کر کے اس کمرے میں آ گئی۔ اب جب غازان اس کا تھا تو کوئی خوف باقی نہیں رہا۔ اس نے آگے بڑھتے دھیرے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ غازی، محبت بڑے لہجے میں اسے پکارتے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھنے لگی جب ایک جھٹکے سے غازان نے اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اٹھائی اور کانتا ایک دم پیچھے ہوئی۔ اسے لگا اب وہ زوجیل کے کیے گئے جادو کے زیر اثر ہے، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ تو تم تھی اس سب کے پیچھے؟ ہاں، تم نے خاطرہ کو مجھ سے بدگمان کیا، بلکہ مشد انٹی اور اس کی ماما کو بھی تم نے مارا۔ غازان کے تاثرات دیکھ اسے ڈر لگ رہا تھا مگر وہ جادوئی زنجیروں میں قید تھا جن سے آزادی مشکل تھی۔ یہی سوچ کر اپنے ڈر کو دباتے ہوئے بولی، ہاں میں نے مارا خالہ کو، اس سے جھوٹے وعدے کر کے وہ تمہاری
کہتے ہوئے کانتا نے سامنے دیوار کی طرف اشارہ کیا جہاں کرتیسی ہاؤس کے لیونگ روم کا منظر نظر آنے لگا۔ خاطرہ دلہن بنی رہبان کے سامنے بیٹھی اور قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے۔ خاطرہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے دھاڑا اور اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ نظریں اب بھی خاطرہ کے عکس پر جمی تھیں۔ میں تم سب کو جان سے مار دوں گا، وہ میری ہے، صرف میری۔ زنجیروں کو چٹکا دیتا وہ اپنے انسانی روپ سے نکل کے حیوانی روپ میں آ رہا تھا۔ کانتا نے بوکھلا کر دیوار کی طرف دیکھا جہاں خاطرہ کے ساتھ بختاور یعنی زوجیل کھڑی تھی۔ اس نے فوراً سے خطرے کا سگنل دیا جس کے ملتے ہی زوجیل اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ کیا ہوا؟ ابھی اس کے الفاظ ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی۔ غازان زنجیروں کو توڑتا آزاد ہوتا اب خونخوار نظروں سے انہیں گھورنے کرنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا قائم ذوالفقار نہیں، غازان ذوالفقار ہے۔ کانتا زوجیل کو دیکھ کر منمنائی۔ موت بہت قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں بھی زوجیل ہوں، اتنی جلدی ہار نہیں مانوں گا۔ اس کا بھی میں وہی حال کروں گی جو اس کے باپ کا کیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے زیر لب منتر پڑھنا شروع کیا کہ منہ پر پڑنے والے گھونسے نے اسے دور اچھال دیا۔ کانتا نے خوفزدہ نظروں سے پہلے غازان اور پھر فرش پر اوندھے منہ پڑی زوجیل کو دیکھا۔ دیکھو غازان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ سارے الفاظ زبان پر آتے دم توڑ گئے۔ اس نے یہاں سے غائب ہونا چاہا مگر اس کا ارادہ بھانپ کر غازان نے فوراً اس کی گردن دبوچ کر اسے ہاتھ سے اوپر اٹھا دیا۔ میری ماں کو مارا تھا نا، دیکھو تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اپنے تیز ناخنوں کو اس کی گردن کے آر پار کر کے اس کا سر دھڑ سے الگ کرنے ہی لگا تھا جب زوجیل بھی روپ بدلتے اس کی جانب آئی کہ اچانک ذوالقرنین کے درمیان حائل ہوتا غازان کی ڈھال بن گیا۔ قاضی تم خاطرہ کے پاس جاؤ، ان دونوں کو میں سنبھالتا ہوں۔ ذوالقرنین کہتا ہوا زوجیل کی طرف بڑھا جبکہ غازان نے ایک نظر ذوالقرنین کے پشت پر ڈالی اور کانتا کو ہوا میں اچھالتا فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ خاطرہ کو خاموش دیکھ کر قاضی صاحب نے پھر پوچھا۔ رہبان خاموشی سے دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بنائے اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ ایک تو عین موقع پر زوجیل غائب ہو گئی، اوپر سے صبا عرف کانتا بھی نہیں آئی تھی۔ ایسے میں کون تھا جو خاطرہ کو قابو کرتا؟ خاطرہ، رہبان نے دھیرے سے پکارا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو اضطرابی انداز میں آپس میں مسل رہی تھی جب رہبان کی پکار پر سر اٹھایا۔ ابھی وہ کچھ کہتا کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازے کو دھکیلتا غازان اندر آیا اور اسے دیکھتے خاطرہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ How could you do this to me؟ اس نے ساکت کھڑی خاطرہ کو وحشی زدہ نظروں سے دیکھا۔ اب کے پیر سب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دھاڑا اور ساتھ ہی ہاتھ کا مکہ بنا کر فرش پر دے مارا۔ خاطرہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی۔ واہ، تم تو میری سوچ سے زیادہ طاقتور نکلے۔ کانتا صحیح کہتی تھی، ذوالفقار خاندان کے سب سے طاقتور جن ہو۔ کان میں پڑتی انجان آواز پر خاطرہ نے چہرہ موڑ کر دیکھا جہاں قاضی گواہان سب غائب تھے اور جو کھڑا تھا وہ رہبان تو نہیں تھا۔ تم؟ او ڈارلنگ، ڈرو نہیں، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ خاطرہ کے خوفزدہ چہرے پر نظر جمائے زوالی مکرو مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ کھیل تو اب میں ختم کروں گا۔ غازان کہتا ہوا روپ بدل کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور ایک فورس سے اسے دھکیلتا گھر سے باہر لے آیا جہاں سرمئی آسمان سے گولے روئی کے گالے گرنے لگے تھے۔ غازان، خاطرہ کا سکتہ ٹوٹا، وہ تیزی سے باہر آئی جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ کون ہو تم اور کیا کر رہے ہو یہاں؟ تم مجھے نہیں جانتے، زوالی نے افسوس سے دیکھا۔ میں وہ ہوں جس نے زوجیل کے ساتھ مل کر تمہارے باپ کو نہ صرف چھینا بلکہ موت کی نیند سلا دیا کیونکہ تمہارے باپ نے میرے بھائی کو مار ڈالا تھا۔ تم؟ غازان نے مٹھیاں بھینچی اور تیزی سے اس کی جانب بڑھا مگر اس سے پہلے زوالی وہاں سے غائب ہوتا اس کے پیچھے آیا اور ایک زوردار گھونسا اس کی کمر میں مارا۔ غازان سیدھا سامنے درخت سے جا لگا۔ غازان، خاطرہ کے لب ہلے۔ وہ اب بھی ساکت خوف کے زیر اثر کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ تم سے دشمنی کی وجہ تمہارا باپ نہیں بلکہ تم خود ہو، زوالی کہتا تیزی سے غازان کے قریب آیا جب ایک جھٹکے سے غازان نے اٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک لمحہ لگا تھا ماضی سے آگاہی حاصل کرنے میں کہ باپ کا دکھ، تنہائی، اذیت، تڑپ سب اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ وہ ایک لمحے سے حقیقت سے واقف ہوا۔ تو تم نے میرے باپ کو اتنے سال قیدی بنائے رکھا، انہیں اذیت سے دوچار کیا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دم اس کے جسم میں شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ زوالی کی طرف بڑھا، اسے گردن سے دبوچ کر ہوا میں اچھال دیا۔ ہوا میں ملک زوالی فوراً اپنا روپ بدلتا سانپ کے روپ میں آیا۔ ہاں، میں ہی تھا۔ تمہارے باپ نے میرے بھائی کو مجھ سے چھینا اور تم نے خاطرہ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ اب تمہارا بھی وہی حال کروں گا جو قائم ذوالفقار کا کیا تھا۔ وہ پھنکارا۔ خاطرہ ساکت کھڑی ان دونوں کے بدلے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا یہاں سے بھاگ جائے مگر اتنا شوق تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی جبکہ ہوا میں ملک وہ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ تم اپنی ماں کو مارو گے؟ وہ کانتا کو موت کی نیند سلا کر زوجیل کی طرف مڑا تو وہ لرزتی آواز میں پوچھنے لگی۔ اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی لیکن اسے اب یقین نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے نے اسے موت کے کتنا قریب پہنچا دیا تھا۔ کیوں؟ جب آپ میرے باپ کو مار سکتی ہیں تو میں آپ کو نہیں مار سکتا؟ اپنا حیوانی روپ دھارے وہ زوجیل کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ میں تمہاری ماں ہوں۔ زوجیل نے اسے جذباتی کرنا چاہا مگر بھول چکی تھی کہ وہ ذوالقرنین ذوالفقار تھا جو دل کے بجائے دماغ سے کام لیا کرتا تھا۔ میں مسلمان ہوں ماما زوجیل، اور یہ فرق رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔
آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ جتاتا ان پر واضح کر گیا کہ وہ صرف نام نہیں مذہب بھی بدل گیا تھا۔ ویسے آپ کو تو حیرت ہوئی ہوگی مجھے یہاں دیکھ کر، برقع اور ہاتھ بڑھا کر زلجل کی گردن کو پکڑنا چاہا کہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ذوالقرنین مسکرایا۔ ہمیشہ آپ مجھ پر نظر رکھتی آئی ہیں، آج میں نے کالے جادو کا استعمال کر کے آپ کے علم میں لائے بغیر آپ کا پیچھے کیا اور دیکھیں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ مسکرا کر کہتا ہوا ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھا اور کوئی بھی موقع دیے بغیر ایک جھٹکے سے اس کی گردن دھڑ سے الگ کر دی۔ اب نیچے گرے زلجل کا بے جان وجود دیکھ رہا تھا جو ریت کی مانند بکھرا تھا، اس کی نظروں سے اوجھل ہونے لگا۔ ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکلتا گال پر بہہ گیا۔ یہ ضروری تھا، اس نے خود کو باور کرایا۔ مجھے میکائل کو خبر کرنی چاہیے، غازان اس سوالی کو اکیلے نہیں سنبھال سکتا۔ وہ سوچتا ہی ایک آخری نظر اس کمرے پر ڈال کر وہاں سے غائب ہوا۔ بھپڑا ہوا وہ اپنے سامنے اس سیاہ سانپ کو دیکھ رہا تھا جو لڑتے لڑتے دونوں کافی زخمی ہو چکے تھے، جبکہ دور کھڑی خاطرہ اب خوف کے بجائے فکر مندی سے غازان کو دیکھ رہی تھی۔ عجیب گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ وہ بار بار غازان کو پکار رہی تھی کہ وہ دونوں ارد گرد سے فراموش ایک دوسرے میں لڑنے میں مصروف تھے۔ غازان، اس نے ایک بار پھر پکارا۔ اوہ ڈارلنگ، غازان نہیں زوالی کہو کیونکہ چند سیکنڈ بعد تم میری باہوں میں ہوگی۔ غازان کو اپنی لپیٹ میں لیے زوالی سے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا۔ جب غصے سے بھڑکتا غازان تیزی سے اس کی گرفت سے باہر نکلا اور اپنا بھاری سیدھا ہاتھ سیدھا اس کے سر پر موجود شاہی نشان پر دے مارا۔ فضا میں زوالی تھامس کی ایک وحشتناک چیخ گونجی۔ خاطرہ کانوں پر ہاتھ رکھے خوفزدہ نظروں سے سانپ کو مچلتے دیکھ رہی تھی، تبھی میکائل اور ذوالقرنین وہاں آن پہنچے۔ غازان، تم ٹھیک ہو؟ میکائل کی آواز پر غازان نے چونک کر ان تینوں کو دیکھا، پھر اس نظر اس دشمن جاں پر ٹھہری جو آسمان سے گرتی برف میں سجی سنوری کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ غازان، اپنے پیچھے دیکھو، ذوالقرنین چلایا۔ اس نے چڑھا موڑ کر پیچھے دیکھنا چاہا جہاں اچانک بلیک ہول نمودار ہوا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے غازان اور زوالی کو اپنے اندر کھینچتا غائب ہوا۔ غازان! کھلی فضا میں ان تینوں کے چلانے کی آواز گونجی اور پھر سناٹا چھا گیا۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا اس اندھیری برفانی رات میں، وہ ان سے بہت دور جا چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد، آفٹر 1 ویک۔ آج کا موسم کافی خوشگوار تھا۔ نیلے آسمان پر چھائے سورج کی کرنوں نے ماحول میں پھیلی خنکی کو کچھ کم کر دیا تھا۔ ایسے میں بلیک کوٹ اور ریڈ سکارف پہنے اور سڑک پر موجود برف پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں اس وقت ویرانی چھائی ہوئی تھی، ہاتھوں میں 2-3 شاپر پکڑے ہوئی ہی سڑک پر نظریں جمائے قدم بڑھا رہی تھی، جب اپنے قدموں کے نشان کے ساتھ کسی اور کے قدموں کے نشان بھی نظر آئے۔ اسے چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا جہاں سڑک پر نظریں جمائے ذوالقرنین اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ کیسی ہو؟ کیسی ہو سکتی ہوں؟ واپس سامنے کی طرف دیکھتے خاطرہ نے پلٹ کر سوال کیا، جو ایک پل کے لیے ذوالقرنین کو خاموش کروا گیا۔ میکائل بتا رہا تھا تم کراچی جا رہی ہو، کیوں؟ اس نے بات بدلنی چاہی۔ یہاں رہنے کے لیے بچا کیا ہے اور کیا بھروسہ پھر کچھ؟ ہم ہیں یہاں پر اور جب ہم ہیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ذوالقرنین اس کی بات کاٹ کر بولا۔ خاطرہ نے ایک بار پھر چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، اپنی آگ رنگ آنکھوں میں اپنائیت لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں میکائل اور ذوالقرنین اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ خاطرہ کی لاتعلقی اور بے رخی کے باوجود بھی دونوں سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی کہ انہیں دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ ہو، بلکہ اسے اپنے جیسے انسان ہی لگتے تھے۔ بس کبھی ذوالقرنین کی غیر متوقع طبیعت کے باعث وہ اکثر ڈر جایا کرتی تھی جب وہ اچانک اس کے سامنے نمودار ہو جاتا یا بیٹھے بیٹھے غائب۔ آپ جانتے ہیں، میں جب یہاں شفٹ ہوئی تھی تب مجھے رات میں عجیب و غریب خواب دکھائی دیتے تھے اور ان سب میں ایک کامن بات تھی۔ کیا؟ ذوالقرنین نے پوچھا۔ خاطرہ نے بقول اسے دیکھتے گہرا سانس لیا اور پھر دھیرے سے بولی، آگ رنگ آنکھیں۔ جب میں پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو تمہیں لگا میری آنکھوں کو خواب میں دیکھتی ہو، رائٹ؟ ذوالقرنین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ خاطرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ زوالی تھا جو تمہیں خواب میں آ کر ڈراتا تھا تاکہ تمہارے اندر خوف بیٹھ جائے، کیونکہ تم جب یہاں شفٹ ہوئی تھی تو اس کی نظر تم پر پڑ گئی۔ شاید اسے تم اچھی لگی تھی، مگر جیسے ہی اسے پتہ چلا غازان تم پر اپنی مہر لگا چکا ہے تو بدلے کی آگ میں پھر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ غازان کا ذکر آتے ہی ان کے درمیان خاموشی حائل ہو جاتی تھی۔ ویسے ہم جنوں کی آنکھیں زیادہ تر آگ رنگ کی ہوتی ہیں۔ اس نے پھر سے بات بدلنے کی کوشش کی۔ مگر غازان کی تو نیلی تھی۔ اس کی آنکھیں رباب ماما پر تھی، سمندر جیسی نیلی، پانی کی طرح شفاف، جنہیں دیکھ کر سکون ملے۔ ذوالقرنین کسی ٹرانس کی طرح بولا۔ رباب کے ذکر میں ایسی عقیدت تھی جس کے خاطرہ اسے دیکھتے رہنے پر مجبور ہوئی۔ چلو تمہارا گھر آ گیا ہے، میں چلتا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی ذوالقرنین فوراً وہاں سے غائب ہوا۔ خاطرہ نے سر جھٹکا اور کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سامان کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ایک نظر خالی گھڑی پر ڈالی جہاں وہ اب تنہا رہ گئی تھی۔ تھکے ہوئے انداز میں گہرا سانس کھینچتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں آئی، مگر بالکنی کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ یہ کیسے کھلا؟ میں تو بند کر کے گئی تھی۔ سوچتے ہوئے آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر بالکنی کا دروازہ بند کرنا چاہا جب ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو گیا اور پرانی یادوں کو تازہ کر گیا کہ وہ ٹھہر سی گئی۔ مجھے یہاں سے چلا جانا چاہیے ورنہ یہ یادیں مجھے جینے نہیں دیں گی۔ اس نے افسردگی سے بڑبڑاتے دروازہ بند کیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی تھا، وہ جائے تو جائے کہاں؟
उसका तो कोई दूसरा ठिकाना भी ना था। वो सोचती हुई पीछे मुड़ी कि एक फलक शगाफ चीख उसके हलक से निकली। तुम मिस खतरा, तुम वाकई खतरा हो, कान फाड़ने हैं क्या? वो मुस्कुराता हुआ बोला और खातरा पटी पटी आंखों से अपने सामने खड़े उस जिन को देख रही थी जो अब चलता उसकी जानिब आ रहा था। खजान, बेख्तियार उसके मुंह से निकला। हाँ मैं, क्यों खुशी नहीं हुई तुम्हें? मुझे तो लगा था मेरे जाने के बाद तो मुझे याद करोगी। खातरा के चेहरे पर छाए तासरात से महसूस होता वो मज़े से बोला। कितने दिनों बाद उसका चेहरे को देख रहा था। आप तो मरा नहीं था यार। उस सवाली ने खुद मरने से पहले मुझे अपने साथ को एक आफ पहुंचा दिया, जिसके बाद वो तो मर गया मगर मुझे सज़ा के तौर पर कैद कर गया। खजान उसकी बात काटता बोला। खातरा अब भी बेयकीनी से उसे देख रही थी। सज़ा? हाँ, बादशाह थॉमस के सिपाहियों ने मुझे कैद कर लिया, पर वो भूल गए मैं गजान जुल्फ़कार हूँ, मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो मुस्कुराता बता रहा था जबकि खातरा नासमझी से उसे देखे जा रही थी। सारी बातें सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो इसे, अपनी बात करते हैं। गजान ने कहते हुए इसके दोनों हाथ थामे और सियाह आंखों में झांकता हुआ उससे पहले कुछ बोलता कि खातरा एकदम आगे बढ़ती उसके सीने से लगी। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। इस एक हफ्ते में मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या हैं, इंसान या जिन में, बस आप जानती हूँ आप सिर्फ मेरे हैं। उसके सीने से लगी। आज वो सब कुछ कह देना चाहती थी जो पहले कभी नहीं कहा। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी कि तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो गई। उसके आंसू साफ करता हुआ बोला कि तभी पीछे से आवाज़ पर एक झटके से उसे दूर हुआ। वापिस आ गए हो तो हमें भी अपना दीदार करवा देना था। आखिर हम भी तुम्हारे कुछ लगते हैं। मिकाइल चेहरे पर मासूमियत ले बोला। वैसे शादी में हम इनवाइटेड हैं या वो भी तुम दोनों ने छुप कर करनी है? जुल्करनैन अब भी तंज करने से बाज ना है। रुको अभी बताता हूँ मैं। गजान दांत पीसते उनकी जानिब बढ़ा, जिस पर वो कहका लगाते फौरन गायब हुए। अपने एहसास से छूकर मुझे सुंदल कर दो कि मैं सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहूँ मुझे पागल कर दो। तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल के, और मुझे मेरी निगाहों से भी ओझल कर दो। मसला हो तो निगाहें ना चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हासिल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान कर दो इसको मुसलसल कर दो। मुझ पर छा जाओ किसी आग की सूरज जाना, और मेरी ज़ात को सूखा हुआ जंगल कर दो। वो उसका हाथ थामे इस वक्त खूबसूरत से बाग में मौजूद थी। हर रंग व नस्ल के फूल अतराफ में फैले हुए थे। आसमान से उतरा कौसे कज़ा के रंगों को नज़ारा देखने वाली आँख को अपने शहर में जकड़ रहा था। चारों तरफ फैली परिंदों की आवाज़ें कानों में रस घोल रही थी। वो उसके साथ नरम हरी गीली घास पर हमकदम थी जब सामने मौजूद खूबसूरत सुर्ख गुलाबों को देखकर आंखें झिलमिला उठी। खजान ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा और मुस्कुराते उस फूल की जानिब इशारा किया जो अगले ही लम्हे उसके हाथ में मौजूद था। वो मुस्कुराता हुआ सुर्ख गुलाब उसके बालों की ज़ीनत बनाने लगा। बहुत खूबसूरत। समुंदर जैसी नीली आंखों से उसे बगौर देखता हुआ बोला, जो इस वक्त स्याह फ्रॉक में मलबूस, कानों में सुर्ख नगीनों के टॉप्स पहने, अपने लंबे खुले स्याह बालों में सुर्ख गुलाब लगाए उसका दिल धड़का रही थी। वो खुद भी इस वक्त स्याह शलवार कमीज में मलबूस था जो उसने खातरा की ख्वाहिश पर पहना था। वो धीरे से मुस्कुराए अपनी नज़रें फेर ली। गजान की लुद्दती नज़रों में देखना उसके बस की बात नहीं थी। नज़रें नहीं मिलाओगी क्या? नहीं, मुस्कुराहट दबाते खातरा ने नफीमा सर हिलाया। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर उठती गिरती पलकों की छाले और उसके वो झुका और उसके कान में सुरगोशी करता बोला, दी वन थिंग। ख़त्म शुद, दी एंड, अल्लाह हाफिज़।